بڑی بڑی تہذیبیں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد کر دی جاتی ہیں. اس کائنات کے ڈیزائنر کی طرف سے، کریٹر کی طرف سے، جب وہ ایمان کی بنیاد پہ کھڑی نہیں ہوتی. امریکہ بھی چند دنوں کا مہمان ہے. اگر ایمان کے بغیر مادی ترقی ہوگی تو اس سے لبرلزم وجود میں آئے گا. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، وہ جو ہم نے اپنے اس کو ریوائیو کرنا ہے جس نظام کو، وہ نظام کون سا ہے؟ ہمارے بہت سے دینی حضرات کو جتنا دین کا فہم ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے لبرلز کو لبرلزم کا فہم ہوتا ہے. لیکن یہ آپ نے اگر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو اس کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے، ایکول اوبلیگیشنز اور ایکول رائٹس نہیں ہوں گے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو تحریکیں چلی ہیں، خاص طور پہ اسلامی تحریکیں ہیں، ان میں ایک یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ نظام کو گرا دو. دیکھیں، نظام گرا کے آپ کوئی نیا نظام زیرو سے لے کر آئیں گے نا، پھر وہ آپ طالبان بنائیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو تبدیلی ہے یہ ڈائریکٹ پھر اوپر سے ٹرائی نہیں کرنی چاہیے لانے کے لیے کہ وہاں سے آئے اور پھر ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں، بجائے اس کے کہ نیچے سے ہم کوشش کریں اور اس کو ہر آنے والا وقت، ہر دہائی گزرے وہ اس کو بلڈوز کر دے، پھر نئے سرے سے زیرو سے دوبارہ شروع کریں معاملات کو؟ دیکھیں، یہ نظام بدلنے کا لفظ اگر اچھا کسی کو نہیں لگتا تو بے شک نہ رکھے، لیکن اس سے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیم اگر ایمانداروں پر مشتمل نہیں ہوگی نا تو اسے اسلامی نظام بھی دے دو تو وہ اپنے لیے مچھلیاں پکڑنے کے راستے نکال دیں گے. اچھا، تو نظام تبدیل کرنے والا الیکشن اگر آپ اس بنیاد پر ووٹ لیں گے کہ ہم نے نظام بدلنا ہے، ہمیں ووٹ دو، نہیں ملے گا. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، اگر ہم جب بھی تاریخ کی بات کریں، جب بھی اسلام کی تاریخ کی بات کریں، تو ہمیں کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسی ٹرمنالوجی سننے کو ملتی ہیں جن ٹرمنالوجیز کے بارے میں غالباً عام عوام کو صرف موٹی موٹی چیز ہی پتہ ہے. اتنی بات ہی پتہ ہے کہ ہمارا ایک سنہری دور تھا، اتنی بات ہی پتہ ہے کہ ہم کسی دور میں دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب ہوا کرتے تھے، صرف اتنی بات ہی پتہ ہے. لیکن اس کے محرکات، اس کے کازز، وہ جو چیز ہمیں اتنی اوپر لے کر گئی، وہ جو چیز جس نے ہمیں نیچے گرایا، ان تمام چیزوں کے بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. یہ چیز جاننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن وہ تمام محرکات بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کے وجہ سے مغرب نے ہی ہماری گولڈن ایج کو، ایک ہماری تاریخ کو گولڈن ایج کا نام دیا. ہمارے ہاں جو مورخین کہتے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، ایک بحث ہے، لیکن ہمارے ہاں کی بحث، پھر مغرب کی بحث، پھر یہ بحث کہ یہ تمام چیزیں آج کل کے دور میں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، ان تمام چیزوں کو آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت ہی اہم اور بہت ہی معزز دو اہم گیسٹ موجود ہیں. سب سے پہلے جناب ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور خالد محمود عباسی صاحب، ایک بار پھر بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے شروع کروں گا کیونکہ ہم نے ایک ٹرمنالوجی پہ چونکہ بات کرنی ہے شروع میں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ عوام کی آسانی کے لیے ہم یہ چیز پہلے دیکھ لیں کہ جو ایک اسلامک گولڈن ایج کا جو ایک تصور ہے، اسلامک گولڈن ایج کی جو ٹرمنالوجی ہے کہ ہمارا ایک سنہری دور ہوا کرتا تھا. یہ بھی بات ویسے آپ کنفرم کیجیے گا، ہوا کرتا تھا تو وہ تھا کہ نہیں، شاید ہو، لیکن یہ کہ وہ گولڈن ایج اور پلس ہمارے ہاں ہم جو اپنے آپ کو سمجھے کہ ہماری عروج یا معراج کیا تھی، یہ دونوں سیم چیزیں ہیں یا ان میں کوئی اختلاف یا اس میں کوئی مختلف چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کانسیپٹس جو ہے نا وہ دو ہیں. جب آپ کی طرف سے مجھے یہ سوال نامہ موصول ہوا تو میں اسی سوچ میں تھا کہ آپ گولڈن ایج سے مراد کیا خیر القرون لے رہے ہیں یا آپ کی مراد کچھ اور ہے جو ویسٹرن اسکالرشپ کی مراد ہے. Exactly. یعنی عباسی دور خلافت کا جو ایک زمانہ ہے، بیت الحکمہ بنا، اور گریک جو ہے وہ فلاسفی اور مختلف زبانوں سے جو بھی علوم تھی، سائنسز تھیں کنٹمپریری، وہ ٹرانسلیٹ ہوئی. دیکھیں، یہ دو علیحدہ کانسیپٹس ہیں. خیر القرون کا کانسیپٹ تو ہمارا حدیثی کانسیپٹ ہے نا، صحیح. مطلب 3 زمانے ایسے ہیں کہ جن کو بہترین زمانے قرار دیا گیا. آپ علیہ السلام نے کہا، وہ معروف حدیث ہے، بالکل سب کے علم میں. اس کی انٹرپریٹیشن میں آگے اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن عام طور پہ میجورٹی اسکالرز نے کہا کہ اس سے مراد
صحابہ تابعین تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ تقریباً کوئی آپ کہہ لیں کہ اگر 610 کو ہم آغاز مانیں, جی مطلب ہجری کا آغاز ہو جاتا ہے 610 سے, 610 عیسوی سے, تو اس کے بعد کوئی تقریباً 200 سال 810 تک کا یہ جو زمانہ ہے, یہ خیر القرون کا زمانہ کہلاتا ہے. اچھا, اس کو ماپنے کا جو آپ کہہ لیں جو ہمارے پاس ٹولز ہیں یا پیرامیٹرز ہیں, ایمانی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں, عسکری اعتبار سے بھی ہمارا غلبہ ہے, صرف ایمانی اعتبار سے نہیں, تہذیبی اعتبار سے ہمارا غلبہ ہے, علمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے یہ بہترین زمانے تھے. ڈکلائن آیا ہے, یہ نہیں کہہ سکتے تابعین کا زمانہ صحابہ جیسا تھا. بہرحال اخلاقی یا ایمانی اعتبار سے ہم نیچے کی طرف ہی آئے. ان تینوں زمانوں کا بھی آپس میں کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ پھر وہ ٹھیک ہے, تو آپ ڈکلائن کی طرف گئے. جسے آپ گولڈن ایج کہہ رہے ہیں وہ تو ویسٹرن اسکالرشپ کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. خاص طور پہ عباسی جو خلافت کا نقطۂ آغاز ہے 750 عیسوی, وہاں سے لے کے 1258 تک جب بغداد, سقوط بغداد جسے آپ کہتے ہیں, منگولوں کے ہاتھ ہوا. اس کو چونکہ یہاں پہ وہ زیادہ تر اس کو دیکھتے ہیں اس پرسپیکٹیو میں کہ سائنسی ترقی بڑی ہوئی, سائنسی علوم جو بھی یورپ کے اندر, پھر آگے تحریکیں چلی, ریفارمیشن کی تھی, رینیسانس کی تھی, پھر اسی طرح انلائٹمنٹ کی تحریک تھی, پھر اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن آیا. تو اس کی وہ جو بنیاد بناتے ہیں کہ یہ جو برج بنا ہے یہ بیسیکلی وہاں سے ہم نے چیزیں اٹھائی ہیں, اس دور سے, عباسی خلفاء کے دور سے. تو وہ ایک میٹیریلسٹک پرسپیکٹیو میں ایک مادی ترقی کو, اور مادی ترقی میں بھی ان کے نزدیک ایک تو اخلاقی اور روحانی یہ چیزیں نہیں ہیں. اچھا, ایک عجیب پیراڈاکس ہے اگر آپ اس کو غور کریں نا, اخلاقی اعتبار سے اس گولڈن پیریڈ کے اندر آپ زوال کا شکار ہیں. اچھا, امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا, یہی ٹائم پیریڈ ہے امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور معتزلہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے وہ امین الرشید کے بعد تو وہ آ گئے تھے. جو کچھ کیا اس نے, معتصم نے, واسق نے جو کچھ کیا, آپ یہ سارے. تو اب اس میں یہاں تک کہ بہت سارے محدثین کے بہت سارے, خیر وہ ایک لمبا چوڑا پھر وہ ایک معاملہ ہے. تو بدعت بہت زیادہ رواج پا چکی تھی, اخلاقی زوال بہت آ چکا تھا. پھر بنو عباس نے بنو امیہ کے ساتھ کیا کیا وہ ہم سب جانتے ہیں. مطلب اخلاقی اعتبار سے آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, دشمنی اپنی جگہ. تو اخلاقی یعنی ایک پیراڈاکس ہے. صحیح, ایک پیراڈاکس یہ بنتا ہے, مطلب اصلاً جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اخلاقی اور ایمانی اعتبار سے عروج پر تھے, یعنی خیر القرون میں, تو آپ کی مادی ترقی وہ نہیں تھی یا سائنسی ترقی وہ نہیں تھی جس کو یورپ آئیڈیالائز کر رہا ہے. اور جب آپ سائنسی اور آپ کہہ لیں علمی ان کے نزدیک آپ اپنے گولڈن پیریڈ کے اندر تھے, تو آپ اخلاقی اور ایمانی زوال کا بہت حد تک شکار ہو چکے تھے. تو اصل میں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اصل کوشچن یہ بھی ہے کہ ہمارے میئرز کیا ہیں ترقی کے, یا گولڈن پیریڈ کسی پیریڈ کو قرار دینے کے میئرز کیا ہیں. کیا محض جو ہے وہ مادی ترقی کو ہم جو ہے وہ کہہ دیں گے؟ ظاہری بات ہے دونوں چیزیں میرے خیال میں تو ضروری ہیں, لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں بالکل. یہ اہم سوال ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کا جو آپ کہہ لیں جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے, جو قوموں کی خاص طور پہ قصوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جو ہسٹری, جو تاریخ ہے نا, جس اصول کے اوپر آگے بڑھ رہی ہے وہ میٹیریل نہیں ہے, وہ ایمانی ہے. بڑی بڑی تہذیبیں تباہ ہو جاتی ہیں, برباد کر دی جاتی ہیں اس کائنات کے ڈیزائنر کی طرف سے, کریٹر کی طرف سے, جب وہ ایمان کی بنیاد پہ کھڑی نہیں ہوتی, اخلاق کے اوپر اپنے آپ کو نہیں سنوارتی ہیں. مطلب آپ بہت قدیم اس میں نہ جائیں, قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود, وہ کہیں گے بھائی ہسٹوریکلی تو یہ ثابت نہیں ہو رہا, آرکیولوجیکل ایویڈنسز نہیں ہیں. آپ گریکس کو دیکھ لیں, چھوٹا سا ملک ہے آج, الیگزینڈر دی گریٹ, اور آج رومن امپائر دیکھ لیں کہاں چلی گئی, برٹش امپائر کہاں چلی گئی, امریکہ بھی چند دنوں کا مہمان ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ خیر بہرحال ایسا ہی ہے, مطلب زوال ہے, تہذیبوں کو زوال ہے. کوئی بڑی تہذیب 300 سال سے زیادہ عرصہ نہیں گزار پائی, ٹھیک ہے. تو یہ اہم چیز ہے کہ اگر مسلمانوں نے سروائیو کرنا ہے, اگر قرآن کے آپ نے, تو وہ تو یہی ہے کہ بھائی اصل چیز ایمان ہے, جس کی بنیاد پہ یہ دنیا جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, یہ جو پہیہ ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا باشد صاحب, میرا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ ہماری جو ایج تھی جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا سنہری دور تھا,
اس کے اگر ہم اس کو انالائز کریں اور آج کے دور میں دیکھیں جہاں پر ہم ریوائول کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ریوائول کی ضرورت ہے، اصل میں ہمیں کس ریوائول کی ضرورت ہے یہ بات تو ڈیفائن کرنی ضروری ہے. یہ ہم اخلاقی ریوائول چاہ رہے ہیں، ہم مادی ریوائول چاہ رہے ہیں، ہم کیا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کس طرف محنت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کانسیپٹ کو ڈیسائیڈ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو بالکل 100% صحیح ہے کہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ہم جب دیکھیں گے تو ہمارا بہترین دور جو ہے وہ دور خلافت راشدہ کا دور قرار پائے گا. بالکل. اور جو دنیاوی سطوت ہے، شان و شوکت ہے، عظمت ہے، ترقی ہے، اس کے اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے تو وہ بالاتفاق دور عباسی قرار پاتے ہیں. اور یہ اتفاق گلوبل اتفاق ہے جی. یعنی ہمارے آپس میں بھی اس بات پر اتفاق ہے اور اس پہ ویسٹ کو بھی اتفاق ہے کہ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم جو ریوائول چاہ رہے ہیں، جس کے لیے جس کو ہم احیاء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلام کو زندہ کرنا، تو وہ دور عباسی کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ویسٹ نے اس سے زیادہ زندہ کر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نا اس کو انتہا تک پہنچانے میں. اس کی ایک بنیاد ہے اصل میں. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کوئی راکٹ فائر کرتے ہیں نا، اس کے اندر کوئی آپ نے وارڈ لگایا ہوا ہے، جی تو اس کا جو ایکسپلوژن کا ٹائم آتا ہے نا وہ تو آخر میں جا کے آتا ہے. تو لیکن جو اسے وہاں تک پہنچانے والی فورس ہے وہ راکٹ ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ دور عباسی کو جو فورس جہاں تک لے کے آئی تھی نا وہ والا ہے جو دور خلافت راشدہ میں آپ کی ایمانی طاقت تھی. صحیح. ٹھیک ہے، اس نے آ کے ایکسپلوڈ جو ہوا ہے نا وہ آ کے دور عباسی میں ہوا ہے. صحیح. اور یعنی اس اعتبار سے جب ہم احیاء کی بات کرتے ہیں تو اس کے احیاء کی بات کرتے ہیں. یعنی جو اخلاقی وہ دور تھا. اب اخلاق بھی اصل میں جو ہے نا وہ اس کا بھی دو معنی ہو گئے ہیں. وہ اخلاق کے لفظ کو ہی چھوڑ دیں. اچھا. ایمان کا لفظ استعمال کریں جو ہمارے ساتھ جڑا، اس کے ساتھ اخلاق ابھی لازم و ملزوم کی بحث آ گئی تھی. تو اخلاق جو ہے نا اگر ایمان حقیقی ہو تو اخلاق اس کا لازمہ ہے. لیکن ہمارے یہاں تو بڑے 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اخلاق ان کا اچھا نہیں وہ میں نے ایک اگر بھی لگایا ہے نا سر، چھوٹا سا اگر بھی لگایا. جی اگر. ہاں جی، ایمان حقیقی ہو. صحیح. تو اچھا، جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم جب احیاء کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت اس بات کے احیاء کی بات کرتے ہیں جو دور خلافت راشدہ میں ہماری جو اساس تھی، جو بنیاد تھی. ٹھیک ہے، اور اس کی بنیاد پر ایک مادی نظام بھی قائم کرنا جس میں موٹیویشن کی بنیاد ایمان ہو. اچھا. تو یہ بظاہر جو ہے نا ایک جو سمجھ لیجئے کہ نقیضین معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے تو یہی سمجھ لیا کہ ایمان کوئی علیحدہ شے ہے اور وہ غاروئی میں حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ مادی ترقی کوئی علیحدہ شے ہے. حالانکہ مادی ترقی کے ساتھ جو ہے نا وہ ایمان کی موجودگی جو ہے نا اس مادی ترقی کو صحیح ڈائریکشن دیتی ہے. صحیح. اگر ایمان کے بغیر مادی ترقی ہوگی تو اس سے لبرلزم وجود میں آئے گا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، من موجی زندگی بسر کرنے کا رجحان پیدا ہوگا. بالکل. اور اگر وہ ایمان کے ساتھ ہوگا نا، تو جیسے اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں تو اب ان آنکھوں پہ آپ نے دوربین لگا لی ہے، آپ نے خوردبین بھی لگا لی ہے، اور اسکرین بھی آ گئی ہے، کانوں کے ساتھ جو ہے نا موبائل بھی آ گئے ہیں. تو یہ حواس ہم سب بیسیکلی تو اللہ نے دیے ہوئے ہیں. ان کا جائز اور ناجائز استعمال پہلے بھی ہوتا تھا. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، ایمان ہے تو جائز استعمال ہوگا، نہیں ہوگا تو انہیں کا غلط استعمال. صحت ہے اس کا بھی ساتھ، دولت ہے اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اسے مہمیز مل گئی ہے، یہ ان کی طاقت 100 گنا بڑھ گئی ہے. تو اس میں جو اصل فیکٹر ہوگا تو وہ تو ایمان ہی ہوگا کہ اس کے صحیح استعمال یا غلط استعمال کا جو فیصلہ کرے گا. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جیسے انہوں نے ذکر فرمایا کہ خلافت راشدہ کا دور تھا. خلافت کا جو دور تھا ہمارے اندر، یہ سوال میرے اصل میں ایک ہمیشہ سے آتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایسی کنفیوژن ہے. خلافت کا جو دور تھا وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں تھا. خلافت راشدہ الگ ٹائپ کی تھی، خلافت بنی امیہ الگ ٹائپ کی تھی، خلافت عباسی الگ ٹائپ کی تھی. خلافت تھی کہنے کو، لیکن خلافت عثمانیہ بھی الگ ٹائپ کی تھی. اب جب ہم کہتے ہیں، ہم خلافت کی جب بھی بات کرتے ہیں، یہ ہم جو ایک کانسیپٹ ایک عام آدمی کے لیے ہے کہ جی اس سے فلاں خلافت میں یہ اتنا کام ہوا، اور ہم خلافت کا بھی احیاء چاہتے ہیں. تو خلافت کو تو کچھ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا تھا، خلافت کو تو انہوں نے موروثیت کا بدل دیا تھا. تو اس کے یہ خطرات بھی تو موجود ہیں، اور اس کا جو پیچھے مذاق بنا تھا وہ مثالیں بھی موجود ہیں. تو ہم اس کو کیسے پھر دیکھیں گے اس کانسیپٹ کو؟ دیکھیں، اس میں اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں میرے خیال میں ہمیں آؤٹ آف دی باکس جا کے سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے جب ریفارمیشن شروع ہوئی ویسٹ میں،
تو جو ریفارمسٹ تھے جیسے مارٹن لوتھر وغیرہ، اس کے بعد بھی جو لوگ آئے تو انہوں نے ارسطو کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا. ٹھیک. وہ اس لیے کہ اس نے ہماری سوچوں میں جمود پیدا کر دیا. جو بڑی پرسنالٹیز آتی ہیں، مطلب ارسطو ایک بڑا فگر تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جی جی. لیکن اس کا ایک برا اثر یہ پڑتا ہے کہ وہ فکری جمود پیدا کر دیتی ہیں. ہمارے ہاں بھی جب یہ مطلب کالونیوں کا دور تھا، سیاسی طور پہ ہم مغلوب تھے، تو ایک پولیٹیکل اسلام کی ایک فلاسفی پیدا ہوئی، پولیٹیکل تھنکرز پیدا ہوئے، پوری امت میں ریوائیولز کی تحریکیں پیدا ہوئیں، بہت سے نظریات ہمارے سامنے آئے. اب ہم اس سے باہر جا کے نہیں سوچ پا رہے. صحیح. یعنی جس طرح کا فقہی جمود پیدا ہو گیا 2-3 صدیوں کے اندر، تو لوگوں نے پھر اس کے اندر ہی سوچنا شروع کر دیا، اجتہاد کے دروازے بند ہو گئے. اسی طرح سے تحریکوں میں بھی فکری جمود پیدا ہو جاتا ہے. ایک کانٹیکس میں آپ کو کچھ اصطلاحات دے دی جاتی ہیں، آپ اس سے باہر نکل کے سوچ ہی نہیں پاتے. صحیح. سید مودودی نے علیہ رحمہ کچھ اصطلاحات دے دی، کانسیپٹس دے دیے، اب تحریکی ذہن اس سے اٹھ کے سوچ ہی نہیں پاتا. یہ جو بات ہے نا کہ جی خلافت اور ملوکیت کوئی غیر اسلامی نظام ہے، خلافت کوئی اسلامی نظام ہے، میرے خیال میں یہ مطلب irrelevant بحثیں ہیں. اچھا. یہ خلافت کا لفظ کہ خلافت مطلب ایک کوئی اسلام کا سیاسی نظام ہے، یہ کہنا ہی بہت مشکل بات ہے اکیڈیمکلی. اچھا. بہت مشکل بات ہے، آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے. باقی ایک خاص وقت میں دیکھیں، ایک پولیٹیکل کرائسس تھا، اس وقت میں کچھ اصطلاحات آپ کے کام آ جاتی ہیں، موومنٹس کھڑی ہو جاتی ہیں، آپ کوئی موو پیدا کر دیتے ہو، سوسائٹی میں کوئی چینج آ جاتی ہے، تبدیل، وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں. لیکن ریسرچ کی بنیاد پہ کوئی بات کرنا بہت مشکل ہے. مثال کے طور پہ خلافت کا لفظ اگر ہم قرآن میں سب سے پہلے دیکھیں، کیونکہ ہماری ٹرمینالوجی تو قرآن سے آتی ہے نا، قرآن نے اس لفظ کو دونوں معنی میں استعمال کیا، اچھے اور برے معنی میں. اچھا. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہاں اچھے معنی کے اندر ہے. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، قوم نوح کے خلفاء کون تھے؟ جو عذاب الہی کا شکار ہوئے. تو قرآن کے اندر یہ خلیفہ اچھا برا، یہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، انبیاء کے جو خلفاء تھے انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ اگر قرآن میں آپ اس کو دیکھیں. اسی طرح ملک کا لفظ ہے، قرآن نے اچھے برے دونوں معنی میں اس کو استعمال کیا. جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے نا، طالوت کے بارے میں، جی، قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو ملک بنایا. صحیح. رب آتیتنی، یوسف کی دعا، ہاں قد آتیتنی من الملک، کہ مجھے بادشاہت عطا فرما. حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا. تو اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ ارسٹوکریسی، ڈیموکریسی، فیڈرل نظام ہونا چاہیے آپ کا، پارلیمانی ہو، صدارتی ہو، مطلب خلافت کی اصطلاح استعمال کرنی ہے، یہ ساری چیزیں میرے خیال میں سیکنڈری ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، مطلب ان کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. خاص طور پہ اب جب آپ کے لنگوسٹکس تھیریز جو آ گئی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ جیسے اسینشیل میننگ تو بہت دور چلے گئے، اب تو ریلیشنل میننگ کی بات چل رہی ہے. مطلب ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ جو لفظ جس کے یونیورسل میننگ سمجھے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی معنی یونیورسل نہیں رہ گئے. ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے، میڈیکل والے کہتے ہیں کہ جی برین ڈیتھ کو ڈیتھ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم وہی لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک مراد یہ ہوتا ہے کہ جی یعنی ریلیجن میں کہ روح جو ہے وہ باڈی سے جدا ہو جاتی ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کانسیپٹ یونیورسل ہے. جی. میڈیسن میں کچھ اور معنی میں استعمال ہو جاتا ہے. ہم اب کسی فلاسفر سے پوچھیں گے، وہ کہے گا بھائی کانشیسنیس کا جو خاتمہ ہے، شعور کا خاتمہ، یعنی آپ کی جو سیلف اویئرنیس ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اس کو ڈیتھ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اب لفظ بھی جو استعمال کر رہے ہیں نا، تو اس میں یہ کہنا کہ جی اب جیسے جب ہمارے یہاں اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال ہوئی تو لوگوں نے کہا جی وہ تو جمہوریت کا لفظ وہاں سے آیا ہے، وہ سارے اپنے معنی لے کے آ رہے ہیں. حالانکہ سوشلسٹ بھی جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. دنیا کی کئی ایک اسٹیٹس ہیں جن کے نام میں جو ہے پیپلز، پیپلز ریپبلک آف چائنا اور اس طرح سے، بلکہ ڈیموکریٹک کا لفظ بھی ہے کچھ کے اندر، وہ ساؤتھ کوریا، نارتھ کوریا. ہاں، تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الفاظ جو ہے نا وہ اپنے کلچرل کانٹیکس میں اپنی میننگ جو ہے وہ بدل لیتے ہیں. ایک تو ہسٹوریکلی بھی، چونکہ جیسے جیسے
ہسٹری آگے بڑھتی ہے تو لفظ اپنے معنی تبدیل کرتا ہے، اور کلچرل کانٹیکس میں بھی، اور اسی طرح سے مختلف نیشنز کے ہاں مختلف ریلیجنز میں وہ اپنے اپنے معنی پیدا کرتا ہے. بالکل. تو سوسائٹی جو ہے وہ معنی اس طرح سے اس کو فکس نہیں رہنے دیتی نا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ آج کل اگر یہ اصطلاحات اجنبی بن گئی ہیں تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ویسے بھی ایسا نہیں ہے کہ جی کوئی ہمارے پاس مطلب متعین نصوص ہیں کہ جی بس اسلام کا سیاسی نظام اس کو آپ خلافت ہی کہہ سکتے، کوئی اور نام نہیں دے سکتے. مولانا مودودی نے کہا کہ جی ڈیموکریسی ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ تھیالوجی اور ڈیموکریسی مطلب تھیوکریسی آپ کہہ لیں، یوں کہہ لیں آپ. تو مختلف لوگوں نے مختلف اصطلاحات استعمال کر لی، کسی نے اسلامی جمہوریت کی اصطلاح استعمال کر لی. تو میرے خیال میں اگر اصطلاحات جو ہے، اب دیکھیں جہاد کی اصطلاح ایک قرآن کی اصطلاح ہے، اس کو آپ نہیں ترک کر سکتے، چھوڑ سکتے. باقی یہ کچھ اصطلاحات ہمارے یہاں ویسی وضع کر لی گئی ایک خاص وقت میں. ٹھیک ہے. تو اصل میں جیسے ڈاکٹر سرار صاحب علیہ رحمہ ایک بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو امریکہ کا یہ نظام ہے، صدارتی نظام، پولیٹیکل سسٹم آپ کہہ لیں، یہ ان کے بقول، یہ مطلب کئی ایک ان کے بیانات میں یہ چیز موجود ہے کہ یہ مکمل اسلامی نظام ہے. اگر اس میں کوئی آپ 4 چیزیں داخل کر دیں، 4 بھی نہیں، اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو وہ 2 ہی بنتی ہیں. ساورنٹی آف اللہ، مطلب اللہ کی جو ساورنٹی ہو انسانوں کے بجائے، اور دوسرا یہ کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو ہے وہ آپ اکاؤنٹیبلٹی وغیرہ وہ آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ ایک بات کرتے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں قانون سازی وہی کے مطابق ہو، وہ اگر آپ ساورنٹی آف اللہ کے تحت ہی وہ چیز آ جاتی ہے تو وہ 2 ایک چیزیں اگر آپ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ اسلام جو ہے وہ فلیکسیبل ہے، یعنی تہذیب کے ارتقاء نے جو ادارے پیدا کیے، جو نظام پیدا کیے، جو سسٹمز پیدا کیے، ٹھیک ہے، ان سسٹمز جو ہے یا ان نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے آپ صرف آئیڈیالوجی اپنی رکھیں کہ اسلام نے جیسے پولیٹیکل آئیڈیالوجی دی، کچھ گائیڈ لائنز دے دیں، ساورنٹی اللہ کی ہے. اسی طرح کوئی اس طرح سے اکنامک سسٹم نہیں ہے، بس یہ کہ گائیڈ لائن جوا نہیں ہوگا، سود نہیں ہوگا، انسرٹینٹی غرر نہیں ہوگا، مطلب دھوکہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو کرنٹ دیکھیں نظام، جو کرنٹ نظام ہے بہت کمپلیکس ہے، آپ ایسا نظام وضع نہیں کر سکتے. اور اگر وضع کرنے کے چکر میں جائیں گے تو جو حزب التحریر نے جو گند مارا ہوا ہے، وہ جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ انہوں نے پیدا کر دی ہے، انسان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اگر وہ آ گئی تو اس کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوگی. مطلب ایک ایک چیز کو جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے انہوں نے اس کو نس کا درجہ دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو مطلب خلیفہ ان کے ہاں سو کالڈ ہے، جیسے داعش کا بھی خلیفہ تھا، تو اس کے ساتھ اختلاف، اور پھر ہمارے ہاں جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ آپ کہہ لیں خلافت کے نام پہ ہے، خلیفہ کے جو اختیارات بیان کیے جاتے ہیں، جس قسم کی ڈکٹیٹرشپ وغیرہ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ فی زمانہ چلنے والی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، آج آپ ویسا کردار کہاں سے لے کر آئیں گے؟ آج آپ بات کر سکتے ہیں شورائی خلافت کی، ایک شورا بیٹھ کے فیصلہ کرے گی، کوئی پرسن فیصلہ نہیں کر سکتا. کوئی پرسن آ ہی نہیں سکتا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ، جس کے اوپر مطلب مہدی کے بارے میں بھی جو روایتیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ جی مسلم دنیا سے ان کے خلاف لشکر اٹھیں گے. اچھا. ہاں، مطلب مقام بیدا میں جو لشکر جو ہے وہ دھسے گا وہ مسلم دنیا کا لشکر ہوگا. اچھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ایسے پولیٹیکل فگر کہ جس کے اوپر کوئی امت متحد ہو سکے وہ پاسبل نہیں. ہمیں ان اصطلاحات کے چکر سے بھی نکلنا چاہیے، اور ان باؤنڈری سے ہمیں نکلنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا کی ان چیزوں کو. باقی یہ ہے کہ فکر اپنی، سوچ اپنی، پرنسپلز اپنے، اصول اپنے، بس اتنی سی بات ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے. اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں نا ریوائول کی، جیسے میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا، یہ جب ہم نے ریوائول کرنا ہے تو ہم نے کوئی نظام بھی تو ریوائیو کرنا ہے. کرنٹ نظام کو تو کنٹینیو شاید ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ اس نے ہمیں کوئی ایسے ثمرات نہیں دیے کہ جو ہم اس کو کنٹینیو کریں. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، وہ جو ہم نے اپنے اس کو ریوائیو کرنا ہے جس نظام کو، وہ نظام کون سا ہے؟ آپ نے جیسے شروع میں تھوڑا سا اندیا دیا، لیکن یہاں پر بہت، میں کہوں گا کہ بہت نہیں بلکہ تقریباً تمام لوگ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں، جماعتیں ہیں، جو بھی ہیں، وہ تو جمہوریت کو لباس پہنانا چاہتے ہیں، اسلام کا کسی نہ کسی حد تک، اور وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، یہی کام چلے گا، یہی ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگ پھر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہاں پر نیک کا بھی ایک ووٹ، بد کا بھی ایک ووٹ، یہ کیسا نظام ہے؟ بہت سے اعتراضات کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے جب ریوائول کی بات کرنی ہے، ہم نے کس نظام کو ریوائیو کرنا ہے؟ یہ سوال سب سے پہلے آئے گا. اچھا دیکھیں، بات تو پہلے آ ہی چکی ہے. اصولی رہنمائی تو ہم نے اسی نظام سے لینی ہے جس کو ہم نے پہلے گولڈن ایرا اپنا ہم نے جسے گولڈن ایرا مانا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات بھی حافظ صاحب نے بہت عمدگی سے سامنے رکھی ہے کہ
یہ کوئی اصطلاحات اس طرح نہیں ہے کہ ہم جیسے کوئی صلاۃ کی اصطلاح ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ ہم لے کے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, یا حج کی اصطلاح ہے یا جہاد کی اصطلاح ہے تو اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا لفظ لے کے نہیں آ سکتے. تو خلافت کی اصطلاح کے قائم مقام کوئی دوسرا لفظ لانے میں کوئی قیامت نہیں ٹوٹ جاتی. صحیح. مسئلہ ہوتا ہے, دیکھیں آپ نے نظام لانا ہے تو وہ نظام جبر سے نہیں آئے گا, لوگوں کی مرضی سے آئے گا. ٹھیک ہے. تو لوگوں کو قائل کرنا ہے. اچھا. تو لوگوں کے ذہن میں جو اصطلاح بیٹھی ہوئی ہے اس میں کچھ اف اینڈ بٹ لگا کے اسے منوانا آسان ہوتا ہے, بجائے ایک بالکل نئی اصطلاح ان کے دماغوں میں لا کے ٹھونسنا, یا جس اصطلاح کے ساتھ پہلے سے بہت سے ابہامات بھی جڑے ہوئے ہیں. صحیح. وہ زیادہ مشکل کام ہے. تو تبلیغ کے یا جیسے آج کہیں ابلاغ کے نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں جی جی, تو جو اصطلاح لوگوں کے ذہنوں میں مروج ہے سیاسی نظام کے حوالے سے, اسی میں جو آپ کے خلاف باتیں ہیں ان کو کاٹ دیں لوگ, تو سمجھنا دوسرے کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے آج کے دور میں؟ جب میں وہ بات صرف اس کی وہ جو ہے نا یوں سمجھے تائید کر رہا تھا. صحیح. اب آگے آ جائیں اس چیز کی طرف کہ ممکن ہے یا نہیں ہے. وہ تو بعد میں دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ بات کہتا ہوں, جیسے باس بعد الموت پہ یقین ہے نا, جی جی جی, ایسے ہی اس پر بھی یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے کرو ارضی پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, تو میرے لیے تو امکان کی بات ختم ہو گئی ہے. بے شک. اچھا, اب آ جائیں اگلی بات کی طرف کہ جی ہم نے, اچھا اب ایک اعتبار سے دیکھیں یہ خلافت اور ملوکیت کی بحث بہت ریلیونٹ ہو جاتی ہے. جب ہم نے اصولی رہنمائی وہاں سے لینی ہے تو یہ ڈیفائن کرنا ہے نا کہ کہاں سے لے کے کہاں تک لینی ہے, کیونکہ خلافت کے لفظ کے ساتھ ہماری تاریخ 1000 سال کی جڑی ہوئی ہے. جی. تو جب ہم نے مان لیا کہ وہ جو ہے نا بعد والا, تو اس کے لیے ہم خلافت کا لفظ استعمال تو کرتے ہیں, لیکن وہ اور طرح کی خلافت تھی, وہ اس طرح کی خلافت نہیں تھی. تو آج اگر ہم ریوائیول چاہتے ہیں تو اس خلافت کا چاہتے ہیں جو دور خلافت راشدہ میں تھی. صحیح. تو پھر کم از کم اس کی کوئی جا کے حدود کا تعین تو کرنا پڑے گا نا کہ یہاں تک وہ تھی اور اس سے آگے وہ نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ تعین کہاں تک کریں گے وہ اس کو چھوڑ دینا, پھر آپ وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوگا نا. میں صرف یہ بتا رہا ہوں, اس کی ریلیونس بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, ویسے تو وہ علماء نے کی ہوئی ہے, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 30 سال کا وقت مقرر کرتے ہیں, کوئی حضرت علی پہ ختم کرتے ہیں, کوئی حضرت حسن پہ لا کے ختم کرتے ہیں. پتھر کھانے ضروری نہ ہوں تو میرا خیال اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اگر ضروری ہیں تو پھر ہم آگے بھی چل پڑتے ہیں. اچھا, اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اچھا یہ بھی ایک بات ہے, دیکھیں لغت میں الفاظ کے ایک سے زائد معنی ہوتے ہیں. اب یہ خلافت کا لفظ بھی ہے, یہ ایک سے زیادہ معنی اپنے اندر رکھتا ہے. یہ جانشین کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی کسی کی جگہ پہ کوئی جانشینی کرے. اب آپ کی جگہ پہ میں بیٹھ جاؤں, آپ کا خلیفہ ہو جاؤں گا, آپ کی موجود یعنی وہ جو ہے نا, یا آپ کہیں چلے جائیں, مجھے ذمہ داری سونپ کے چلے جائیں, تو وہ آپ کو یہ بھی ہو گیا. بالکل. اور ایک نیابت بھی ہوتی ہے, کسی کی موجودگی ہی میں اس کی جو ہے نا وہ ایک طرح سے جانشینی کرنا. بالکل. تو یہ دونوں معنی اپنے اندر رکھتا ہے. تو ایک خلافت وہ ہے کہ کسی قوم کی جگہ پہ دوسری قوم آ جائے, کسی فرد کی جگہ پہ دوسرا فرد آ جائے. اور ایک نیابت وہ ہے کہ کسی نے اپنا کوئی کام کسی کو تفویض کر دیا, اس کا امتحان لینے کے لیے کر دیا, اس کی ورث دیکھنے کے لیے کر دیا. تو یہ بھی خلافت کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس معنی میں قرآن مجید کے کانٹیکس میں دیکھا جائے گا کہ یہاں کس معنی میں آیا ہے. اچھا, اب آ جائیں اس چیز کی طرف کہ بھئی آج اس کی صورت کیا ممکن ہے. بالکل. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ جیسے ہم نے دور صحابہ میں لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے نا, آج اسی طرح نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی, تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے دور خلافت راشدہ میں نظام تھا بالکل وہی نظام آج ہم لے کے آئیں گے, تو یہ بات بالکل غلط ہوگی. اچھا اچھا صحیح. ٹھیک ہے. یہ وہ بات تھی جو حافظ صاحب کہتے تھے کہ ذرا اس سے باہر نکل کے سوچیں نا. کیونکہ دیکھیں یہی تو وجہ ہے نا, وہاں تو تفصیلی ہدایات آ گئی, نماز کیسے پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسے پڑھنی ہے. خلافت راشدہ کو آپ دیکھیں تو حضرت ابو بکر کا چناؤ کس طرح ہوا, حضرت عمر کا کس طرح ہوا, حضرت علی کا کس طرح ہوا, حضرت عثمان کا کس طرح ہوا, رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. ہر ایک کا طریقہ مختلف ہے. تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی سرٹن جو ہے نا گائیڈنس موجود نہیں تھی. یہ امر و کم ہے یا امر و ہم ہے. اچھا ٹھیک ہے, ایک امر اللہ ہے, ایک امر و رسول ہے, اور ایک امر و کم ہے. وہ امرہم شورا بینہم. یہ ہر دور کے مسلمان اپنے جو اس وقت کا جو بھی تہذیب کا یا تمدن کا جو نا لیول ہوگا اس کے مطابق طے کر لیں گے. تو آج کے دور میں
جو طریقہ ہے چناؤ کا یا انتخاب کا یا تقرر کا جو بھی آپ متعین کرنے کا، تو اصولی رہنمائی ہمارے پاس آ گئی. یہ خلافت اب جس کی بھی ہوگی اللہ کی خلافت نہیں ہوگی، اب مسلمین کی خلافت ہوگی. اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں. انہوں نے تو اپنی طرف سے یہ بات کہی، انا خلیفہ تو رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کم از کم وہ بات تو وہ دعویٰ تو میرا ثابت ہو گیا نا کہ اللہ کی خلافت نہیں ہے. تیسری وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کے یہ جو اجتہاد ہوتا ہے نا، یہ غلطی کر کے بہتر کیا جاتا ہے. Exactly. تو پھر اس میں بہتری آ گئی کہ یہ اصل میں خلافت جو اللہ کی خلافت تھی، جو نبی کے بعد اب کسی فرد کی نہیں ہے، وہ امت کو بحیثیت مجموعی منتقل ہو گئی ہے. لہٰذا اب امت اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنائے گی وہ امت کا نمائندہ ہوگا، نہ کہ اللہ کا نمائندہ. تو وہ خلیفۃ المسلمین ہو گیا. تو یہ اصولی رہنمائی ہمیں مل گئی. صحیح. اچھا، وہاں پہ یہ امت کا نمائندہ کون بناتے تھے؟ اولو الامر بناتے تھے. وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتے تھے نا امت کے. اولو الامر کون ہے؟ یہ قبیلہ ہے، اس میں 10,000 لوگ ہیں، اس کا ایک سربراہ ہے، اس کا فیصلہ 10,000 لوگوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. اب زمانہ بدل گیا، نہ قبیلہ رہا، نہ قبائل رہے، نہ وہ والے اولو الامر رہے. اب اولو الامر بنتے ہیں لوگوں کے مشورے سے. اب ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کو بھی ووٹ دے سکتا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. تو اب وہ اولو الامر قرار پائیں گے جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہوگا. اب وہ اولو الامر بیٹھ کے اگر اپنے میں سے کسی کو بنا لیتے ہیں تو وہ اس خاص ایریے کا خلیفۃ المسلمین ہوگا. وہ بھی امت پوری کا تو نہیں ہوگا کیونکہ مسلمان نیشن اسٹیٹ میں بٹے ہوئے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب افغانستان میں بن گیا تو میرے لیے بائنڈنگ نہیں ہوگا. اللہ کا ہوتا تو پھر تو بائنڈنگ ہو جاتا ہے. اتنی کنفیوژن ہے نا اس چیزوں میں، جیسے رسول نبی آ گیا ہو تو جہاں آ گیا دوڑ کے پہنچو اس کے پاس. ایسا مسئلہ نہیں ہے نا. تو یہ ابتدا ادھر سے کرنی پڑے گی. کرتے کرتے فرض کریں تمام مسلم ممالک میں اس طرح کے انتخابات ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے سربراہان بیٹھ کے یہ اپنے اپنے علاقوں یعنی اپنے اپنے ممالک کے وہ جو ہے نا وہ آئمہ بن گئے یا نہیں بن گئے، اولو الامر بن گئے یا نہیں بن گئے. یہ اگر اعلیٰ لیول پر کسی اور کو اپنا نمائندہ بنا لیتے ہیں تو ایک کنفیڈریشن کی صورت میں گویا خلافت قائم ہو جائے گی. اچھا، آپ نے جیسے شروع میں ذکر فرمایا تھا، ایک چیز میں اور واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے 3 چیزیں کہی تھیں امریکی سسٹم کے بارے میں. حافظ صاحب، وہ پہلا تو ساورنٹی تھی اللہ کی، دوسرا تھا کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلی بات کا تقاضا ہے یہ. ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں اصل میں معروف بات یہ ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے ان کے اصولی رہنمائی کے لیے نا، اور ایک اس کی لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے. یہ جو ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ ہے نا، یہ کوئی لیگل جو ہے نا وہ بائنڈنگ نہیں رکھتا. اچھا. دنیا کے جب آئین بنتے ہیں نا اس کے اندر یہ کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں رکھتا. لیگل بائنڈنگ وہ والی دفعہ رکھتی ہے کہ کوئی قانون یہاں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. نو لیجسلیشن کین بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ. یہ لیگل بائنڈنگ بنتا ہے. اب آئی تیسری شے، وہ بہت کڑوی ہے. وہ کیا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہے یہ مسلمان شرعی کریں گے. اچھا. کیوں؟ قانون جب قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا ہے تو اس میں غیر مسلم جو نہ قرآن کو مانے نہ سنت کو مانے، انہیں پروٹیکشن دی جائے گی غیر مسلموں کو. ٹھیک ہے. لیکن ایکول اوبلیگیشنز اینڈ ایکول رائٹس والی کہانی نہیں چلے گی. یہ دنیا کا معروف طریقہ ہے، قائد اعظم کا تھا دنیا کا. میں نے کہا نا چھوڑے سب کا ہے. لیکن یہ آپ نے اگر اسلامی حکومت قائم کرنی ہے تو اس کا یہ ایک لازمی تقاضا ہے. ایکول اوبلیگیشنز اور ایکول رائٹس نہیں ہوں گے. یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں گے، چھوٹے بن کے رہیں گے. اب آج معروف دنیا میں یہ بہت نامعقول قول ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ اسلام کی ریاست اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو یہ 3 چیزیں ہیں. صحیح. اچھا، آپ جب فرما رہے تھے کہ ایک نظام کی بات کر رہے تھے کہ ایسے کوئی سیٹ وہ اس طرح سے نہیں سیٹ کیا گیا، وہ عوام پہ یعنی ان کے اوپر چھوڑا گیا. تو کچھ لبرل ہمارے ہاں ہیں، میں ان کا ایک آدھے کا نام بھی لے لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اسلام کا تو کوئی سیاسی نظام ہے ہی نہیں، اسلام کا تو کوئی معاشی نظام ہے ہی نہیں. ہمارے ایک لبرل ہیں، وہ شبر زیدی صاحب ان کا نام ہے، شاید آپ جانتے بھی ہوں. تو وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا تو کوئی اکنامک سسٹم نہیں ہے. آپ کس اکنامک سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. وہاں تو بارٹر سسٹم چلتا تھا، وہاں تو یہ تھا، یہ ایسے. تو آپ کی اس بات سے تو پھر یہ بات درست ثابت ہوتی ہے کہ اسلام نے نہ آپ کو کوئی سیاسی نظام دیا، نہ آپ کو کوئی معاشی نظام دیا. معاشرتی نظام کہہ لیں، اخلاقیات کا ایک ضرور ہے، لیکن تو پھر باقی نظام جو ہے اس کا مطلب نہیں ایگزسٹ کرتے تھے اسلام میں.
جی مجھے خیر ان کا یہ نہیں پتا کہ وہ دانشور ہیں یا نہیں ہیں، وہ لبرل ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے کہنے کو میں درست مان لیتا ہوں. مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ کوئی شاید کوئی ہمارے کسی گورنمنٹ کے کسی محکمے میں ٹیکس کلیکٹر یا کچھ اسٹیٹ بینک میں یا کچھ. تو وہ ہمارے یہاں بہت سے، اصل میں ہمارے بہت سے دینی حضرات کو جتنا دین کا فہم ہوتا ہے اتنا ہی ہمارے لبرلس کو لبرلزم کا فہم ہوتا ہے. اچھا، ایک جیسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے نہیں پتا، میں ان کو نہیں جانتا. لیکن اصولی بات یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا، الحکیم ہے، تو العلیم بھی ہے. اس نے ایک نظام دیا اور یہ نظام بھینسوں کو نہیں دیا، ڈنگروں کو نہیں دیا، انسانوں کو دیا. اور انسانی عقل کے مطابق ان کی تکلیف جتنی کہ وہ اٹھا سکتے ہیں اس کے مطابق دیا. صحیح. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم کر دی، لیکن یہ ترقی کا سفر نہیں ختم کیا، وہ ہو رہا ہے. سوشل ایوولوشن کا پروسیس جاری رہا ہے. تو اب اللہ کو معلوم تھا کہ اگر میں نے یہاں بھی سارے قانون دے دیے نا، تو جو جمود کی جس کی بات کر رہے تھے نا، یہ نو انسانی کا یہ سفر کیپ ہو جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. تو اللہ نے وہ آزادی دینے کے لیے کہ یہ اپنا سفر جاری رکھ سکیں سارے احکامات نہیں دیے. وہ جو آج ہمیں ضرورت ہے اپنی عقل سے معلوم کرنے، وہ اگر اس وقت دے دیتے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت اس کا تحمل نہ ہو سکتا. اس وقت انسانی ذہن ابھی اس کے قابل نہیں تھا، ٹھیک ہے، نہ ہی وہ اسٹرکچر موجود تھا جس پر وہ اس قانون کو نافذ کرتے. وہ اسٹرکچر جا کے اب بنا ہے. ہم یوں کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماڈرن ایرا کے لیے رہنمائی لے کے آئے تھے، اور بہت قبل از وقت آئے تھے. ان کا دور اس رہنمائی کا متحمل ہی نہیں تھا جو وہ لے کے آئے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اس کے باوجود وہ نظام 30 سال چل گیا. اور یہ بالکل جیسے پانی سطح ہموار رکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھٹ گیا اور پھر جڑ گیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 30 سال کا وقت ایک بیچ میں خلا آیا جس میں وہ نظام چل گیا، اور پھر جو جس طرح چلی آ رہی تھی تاریخ اس طرح چلنا شروع ہو گئی. صحیح. یہ کوئی روک نہیں سکتا. میں آپ کو دوسری طرح اگر کہوں نا کہ حضرت عمر بھی اس وقت ہوتے جب حضرت معاویہ تھے نا، تو ان کو بھی ان سے بھی نہ چلتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال چلا لیا، آخری 3 سال نہیں چلا، ٹھیک ہے. اور وہ آخر دیکھیں کتنی اصولی بات انہوں نے کہ میں اپنی جان کی بچانے کے لیے کسی کلمہ گو کی جان نہیں لوں گا. یہی بات حضرت معاویہ کرتے چلتے ایسے ہی، ٹھیک ہے. تو یہ بعد والا نظام اسی طرح چلنا تھا جیسے انہوں نے چلایا. بالکل یہ وقت کی ڈیمانڈ تھی، اس کے بغیر نہیں چل سکتا. بالکل ایسے. کیوں؟ وہ لوگ بدل گئے تھے. اور لوگ کیوں بدل گئے تھے؟ ساری دنیا ہی ایسی تھی. یہ تو ایک معجزہ تھا جو ہو گیا، اور یہ میرے اور آپ کے لیے ماڈل کے طور پہ ہوا. تو اگر وہ اس وقت ہمیں کوئی کامل جو ہے نا پورا ڈیٹیلڈ نظام جیسے نماز کا دیا گیا ایسا سیاست کا نہیں دیا گیا، تو ہماری رحمت للعالمین کا مظہر ہے کہ نہیں دیا گیا کہ جتنی گروہ کر سکتے ہو کر لو، اور پھر ان اصولوں کے مطابق اپنی عقل کے ساتھ مل کے اسے بنا، اسی کو اجتہاد کہتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو محسوس کر رہا ہوں، غالباً ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان ساری باتوں میں جب ہم ریوائول کی بات کرتے ہیں نا کہ ہم نے یہ ریوائیو کرنا ہے اور فلاں نظام کو ایسے ریوائیو کرنا ہے، اس میں تھیوری زیادہ ہے، پریکٹیکل تھوڑا کم مجھے محسوس ہوتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. فار ایگزامپل اگر ہم آج کی بات کریں کہ پوری دنیا میں کنسنسس ہو جائے، ہر ایک جگہ پہ ایک حکمران الیکٹ ہو جائے اور وہ آپس میں اتحاد کر لیں، تھوڑا سا محال معلوم ہوتا ہے ویسے ہی والا معاملہ. اس کے علاوہ معاشرتی سطح پہ بھی دیکھ لیں، اگر آج کل ہمارا جو ایک معاشرتی سسٹم چل رہا ہے، آپ کسی کو کہیں اگر جی یہ ڈرامے فلمیں بند کرو، یہ خواتین کیا یہ بے پردہ گھومتی ہے اس کو بند کرو، اسلام کی گائیڈ لائن تو ہے نا، لیکن جمہور کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ الاؤڈ ہے، یہ تو ٹھیک ہے کام. ہم وہ جب اپلائی کریں گے پریکٹیکلی، تو پریکٹیکلی یہ چیزیں تو بڑی محال معلوم نہیں ہوتی. کیا میں غلط سمجھ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے کہ اس کے اندر ان کا اپلیکیبل پریکٹیکل جو ورکنگ ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے؟ دیکھیں نا، ہمارے ہاں جو تحریکیں چلی ہیں، خاص طور پہ اسلامی تحریکیں ہیں، ان میں ایک یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ نظام کو گرا دو. اچھا، ٹھیک ہے، نظام گرا کے آپ کوئی نیا نظام زیرو سے لے کر آئیں گے نا، پھر وہ آپ طالبان بنیں گے. اچھا، اب ایلینز ہیں، سیدھی سی بات ہے. مطلب آپ اس کو ایک تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، اس پورے اپنے جو کلچر کو آپ کہہ لیں، یا آپ اس کو پولیٹیکل اسلام کہہ لیں، یا آپ اس کو ان کی عمارت اسلامیہ کہہ لیں، جو بھی آپ نام، اس کو کیا آج آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں؟ ظاہری بات ہے. اگر آپ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرنا ہے، تو ظاہری بات ہے وہ اسلام تو پوری دنیا کے اوپر مطلب
ایکسیپٹیبل کیا وہ غلبے کے لیے آیا ہی نہیں, ڈیزائن ہی نہیں ہوا نا. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو سارے وہ ڈاکٹر سرار صاحب بھی ہمارے استاد سے, اللہ تعالیٰ ان کے پر رحم فرمائے, وہ کالے جھنڈوں والی روایتیں بہت بیان کرتے تھے. وہ ضعیف ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ کالے جھنڈے والے سارے پاکستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں, خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور مہدی کی. تو اب یہ صورتحال اس وقت پیدا ہو چکی ہے ان کی, آپ کہہ لیں کہ جی مینٹیلٹی کی وجہ سے. اچھا, تو بہت ضروری ہے جس طرح کہ اخلاقی اعتبار سے, اسی طرح سے ذہنی سطح پہ بھی جب تک جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیں مطلب ہائی لیول کے لوگ نہیں ہوں گے, یہ کام نہیں کریں گے, تو اس وقت تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آئے گی. اچھا, تو اس لیے مطلب ان چیزوں کو سوچنا بہت ضروری ہے. تو ہم کیا بات کہاں سے ہم وہی کہہ رہے تھے, ریوائول جو یہ نظام کی بات کرتے ہیں اس میں تھیوری زیادہ, میرے خیال میں نظام کو نا گرانے کی ضرورت نہیں ہے, نا زیرو سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. نظام کیا ہے, نظام پھر وہی بات ہے, نظام جو سسٹم آپ کا کرنٹ چل رہا ہے. جی ہاں, کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں مثال کے طور پر, ہم چھوٹی مثال سے سمجھانا ہے جی, بینک کا ادارہ جو ہے وہ اسلام کا ادارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلو ٹھیک ہے, بینک کا ادارہ یہودیوں کی مطلب سودی ذہنیت کی وجہ سے پیدا ہوا, 400 سال کی اس کی تاریخ ہے. لیکن بینک کا ادارہ بیسیکلی کیا ہے, ایک عمارت ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے بینک. اگر آپ اس کا فنکشن چینج کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اداروں کی مخالفت کریں, یا پارلیمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ جی یہ کہاں سے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو اولیات عمر کہلاتی ہیں وہ کوئی تقریباً 52 کے قریب ہے. اچھا, اولیاتی عمر اس لیے کہا جاتا ہے ان کو رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر نے پہلی دفعہ ان کو اپنی سلطنت میں رائج کیا. اچھا اچھا, ان میں اکثر و بیشتر رومن امپائر سے لی گئی ہیں چیزیں. ڈاک کا نظام آپ دیکھ لیں, نہری نظام آپ دیکھ لیں, اسی طرح سے اور آپ کو بہت سارے نظام ایسے ملیں گے, وہ اس وقت کی جو رومن امپائر تھی وہاں سے اٹھائی گئی چیزیں. ایون کہ عباسی جو دور خلافت ہے اس کو بھی آپ دیکھیں, پرشین امپائر اور جو ان کی ایسٹرن بیزنٹین وہ جو امپائر تھی اس سے انہوں نے چیزیں اٹھائی ہیں. ٹھیک ہے, بنو امیہ کے اندر تھوڑی سی موروثیت اور ملوکیت یہ چیزیں زیادہ تھیں. ایون کہ اسپین میں جب آپ چلے جاتے ہیں تو ان کے یہاں بھی ملٹی کلچر سوسائٹی سے وہ چیزیں آتی ہیں, ان کے پولیٹیکل سسٹم میں ہمیں نظر آتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو بھی پولیٹیکل سسٹم رہے ہیں تو وہ کوئی ایک فکس قسم کا ایسا تھا. تو نظام گرانے کی ضرورت نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اسلام نے پرنسپلز دیے ہیں, ہمیں ادارے ختم نہیں کرنے. ہمیں بینک کا ادارہ بھائی سود سے پاک ادارہ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, اصل بات یہ ہے نا, سود سے پاک آپ کو مطلب اخوت کے ادارہ مثال کے طور پہ کھڑا ہوا کہ جی ہم قرضے دیں گے لیکن سود کے بغیر دیں گے مثال کے طور. ٹھیک ہے, تو اسلام اس طرح سے اداروں کا مخالف نہیں ہے کہ جی مٹی گارے کے مکان ہے تو اب یہ پہلے جو ہے نا وہ, اب جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا, اب وہ بھی کیا کرتے ہیں ویسٹرن جو ہسٹورینز ہیں, جب کوئی اسلام کی تاریخ کے اوپر کچھ لکھیں گے کوئی کتاب, ایک اونٹ کی تصویر لازمی ہوتی ہے, ایک کھجور کی اور ایک پیچھے صحرا ہوتا ہے, بس یہ سارا اسلام ہے. اب ظاہر بات یہ تو اسلام نہیں ہے نا, یہ مطلب ایک عرب کلچر ہے, سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے, آج جو وہ کپڑے پہنتے ہیں ہم وہ نہیں پہنتے. تو بہت ڈائیورسٹی ہے, مسلمان مختلف قوموں میں لوگ انہوں نے اسلام قبول کیا, ان کے کلچر مختلف ہیں, سارا کچھ ہے. تو اب وہاں اس قسم کی باتیں کہ سب کو وہ ایک پیج کے اوپر لے کر آنا اور سب کی سوچوں کو سیم کرنا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور اگر آپ ایسا نظام کوئی تھوپ بھی دیں گے نا اوپر سے لا کے, 30-40 سال سے زیادہ چلے گا نہیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب بیکار جائے گا. تو یہ جو نظام بنتے ہیں یہ صدیوں میں بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب صدیوں میں بنے ہوئے نظام آپ ایک رات میں گرا کے آپ ایک نیا نظام لا دیں گے جس کے لیے ذہن ہی نہیں ہے, کوئی ورکنگ ہی نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلب وہ بیسک لیول پہ ساری ورکنگ کی نا اس کے بعد. تو اس لیے اب نظاموں کو چھیڑنا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. ادارے جو بن گئے سو بن گئے, ان کو ڈائریکشن دینے کی بات کریں. ٹھیک ہے, اور ڈائریکشن دینے کے لیے آپ کے پاس اصول موجود ہیں, یعنی اصولی رہنمائی ہمارے دینی اسلام میں ہے. عدلیہ کے لیے ہے, پارلیمنٹ کے لیے ہے, جوڈیشری کے لیے, ایجوکیشن سسٹم کے لیے, اکنامک سسٹم کے لیے, سوشل سسٹم کے لیے, پولیٹیکل اسلام کے لیے, ہر اعتبار سے رہنمائی آپ کے پاس اصولی موجود ہے. اور وہ قرآن آپ کو دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں کتاب کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس سے مراد یہی ہے نا. تو وہ آپ رہنمائی لیں اور اس کے مطابق یہ نظام چلائیں آپ جیسے یہ چل رہے ہیں. تبدیلی یعنی الیکشن سے آئے گی, تبدیلی الیکشن سے آئے گی. پھر بس آپ الیکشن کا نظام درست کر دیں, وہی بات جو ہم نے کی ہے. مثال کے طور پہ آپ ڈیموکریسی, جمہوریت کی اصطلاح ایک ایسی اصطلاح ہے, اب ہر کوئی اپنے معنی میں استعمال کر رہا ہے, آپ اپنے معنی میں استعمال کر لیں. آپ کہیں کہ جی ہم بھی جمہوری ملک ہیں, معنی اپنا لیں.
جمہوریہ سے مراد شرائیت لے لیں یا چلیں اس کا نام اگر اصل میں آپ شرائیت یا خلافت رکھ لیں گے تو وہ دنیا کے ساتھ، چونکہ اب دنیا ایک انداز پہ چل رہی ہے نا، ہم صرف بات یہ کریں کہ دنیا جس انداز پہ چل رہی ہے اس انداز پہ آنے کے لیے پیچھے لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا فکر اور فلسفہ، تہذیب، تمدن کی ترقی موجود ہے. آپ اس سے ہٹ کے چلیں گے نا تو آپ ایلین بنیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ باتیں وہی کریں، مانی اپنے مراد لیں. ٹھیک ہے، یعنی اسلامائزیشن مراد ہے کہ ہم ان چیزوں کی اسلامائزیشن، آپ سوشل سائنسز کریں، سائنسز کریں. ٹھیک ہے، اور جیسے خالد صاحب نے بات کی ہے فیڈریشن، دیکھیے فیڈریشن تو یو ای میں بھی ہے، 7 ریاستیں تو کم از کم چلا رہے ہیں نا مسلمان، ایسا نہیں ہے کہ نہیں چلا رہے. یو ایس اے تو ہے ہی ہے اس کی مثال، جی وہ تو ہے، یو ایس ایس آر بھی اس کی مثال تھی. تو آج بھی یہ دیکھیں آج آپ کو یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ سارے جو ہے نا اپنی اتھارٹی کسی ایک خلیفہ صاحب کے حوالے کر دیں، سیدھی سی بات ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ صرف آئیڈیلزم ہے. آئیڈیلزم سے ہمیں نکلنا چاہیے. یوٹوپیا، افلاطون کی خیالی ریاست، فلاں کی وہ سب جتنے بھی ہمارے یہاں وہ تھے، میکیاوالی اس نے بھی دی سارون. ریئلزم کیا ہے، ریالٹی کی حقیقت کیا ہو کیا سکتا ہے، پریکٹیکل کیا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ سب اب نیشن اسٹیٹس کے کانسیپٹ ابھی ختم نہیں کیے جا سکتے. ہاں آپ فیڈریشن کی طرف جا سکتے ہو، یہ سارے مل کے جو ہے وہ اجتماعیت سے فیصلہ کریں، جسے کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پرنسپل کے اوپر، کہ میجورٹی کی رائے سے جو ہے وہ آپ، باقی یہ نہیں کہو کہ یار امت کا کچھ کرو بس. اصل بات اب خیر دیکھیں وہ تو بات ٹھیک ہے، حالات کے تھپیڑوں کی وجہ سے اس طرف آ بھی رہے ہیں، پہلے سمجھانے کی وجہ سے نہیں آتے تھے، لیکن یہ ہے کہ حالات کے تھپیڑوں کی وجہ سے اب آ رہے ہیں. جیسے اب ترکی کو آپ دیکھ لیں، مطلب سعودی عرب کا جو پاکستان کا آپس میں جو بھی معاہدہ ہوا ہے، تو یہ سارے اسی وجہ سے ہے نا. ترکی اس معاہدے میں داخل ہونا چاہتا ہے، ایران کو بھی فکر اور سوچ لگی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، چیزیں بدل رہی ہیں، بہت فرق آ رہا ہے. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ حالات ان کو اس طرف لے جائیں اور یہ بن، لیکن سارا سسٹم گرا کے اب آپ کے ذہن میں ایک خلافت کا کانسیپٹ ہے، اب وہ نافذ کر دیں گے راتوں رات. ٹھیک ہے، ایک خلیفہ صاحب جن کا ایک خاص قسم کا لباس ہوگا، جیسے وہ ابو بکر وہ بغدادی تھے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں چلنے والا، فی زمانہ نہیں چلنے والا. اس سے لوگوں کو نکالنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اچھا باسی صاحب، لاسٹ ٹائم جو ہماری کچھ بات ہوئی تھی نا ایک پوڈ کاسٹ میں، اس میں کچھ اس طرح سے میرے ذہن میں ایک کویشچن رہ گیا تھا، وہ میں ابھی آپ سے میرے ذہن میں ساتھ ہی وہ آیا ہے. آپ نے جب میں نے ذکر کیا کہ ہم جب تبدیلی اپنے ہاں اپنے لیول کے اوپر لانے کی کوشش کریں گے، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ اس کو آپ یہاں سے شروع کریں، اپنے اوپر اپلائی کریں، پھر اپنے اس کے اوپر جو آپ کے انڈر آتی ہے اس کے اوپر آپ اپلائی کریں گے، پھر وہاں سے بات آپ آہستہ آہستہ آگے پھیلائیں گے. اب جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں نظام میں یا کسی ریوائول میں، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ جو ایک حکمران ہوتا ہے اگر وہ کسی چیز کو اپلائی کر دے تو وہ میرے خیال ہے بائنڈنگ ہو جاتی ہے کہ نیچے جو سسٹم ہے اس کے اوپر وہ چیزیں آہستہ آہستہ، ایک دم سے نہ صحیح، آہستہ آہستہ بائنڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو تبدیلی ہے یہ ڈائریکٹ پھر اوپر سے ٹرائی نہیں کرنی چاہیے لانے کے لیے کہ وہاں سے آئے اور پھر ساری چیزیں خود بخود ہو جائیں، بجائے اس کے کہ نیچے سے ہم کوشش کریں اور اس کو ہر آنے والا وقت، ہر دہائی گزرے وہ اس کو بلڈوز کر دے، پھر نئے سرے سے زیرو سے دوبارہ شروع کریں معاملات کو. دیکھیں ایک فطری ترتیب ہوتی ہے، اس سے چلا جائے تو حادثہ نہیں ہوتا. اچھا. اور غیر فطری طریقے سے وہ کام ہو تو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد دھماکہ بھی ہوتا ہے، کنکلوژن بھی ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے. اچھا. تو اسلام کا فطری راستہ تو نیچے سے اوپر کی طرف کا ہی ہے. اچھا. آپ نے افراد ڈھونڈنے اور ٹیم بنانی ہے. ٹھیک. دیکھیں یہ نظام بدلنے کا لفظ اگر اچھا کسی کو نہیں لگتا تو بے شک نہ لگے. ٹھیک ہے. لیکن اس سے کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیم اگر ایمانداروں پر مشتمل نہیں ہوگی نا، تو اسے اسلامی نظام بھی دے دو تو وہ اپنے لیے مچھلیاں پکڑنے کے راستے نکال لے گی. صحیح. اور ٹیم اگر ایمانداروں کی آ جائے گی، اللہ پر سے ڈرنے والوں کی آ جائے گی، اس نظام کے اندر سے بھی اپنے لیے اسلامزم کا راستہ بنا لے گی. تو اصل مسئلہ کیا ہوا پھر؟ تو وہ ٹیم آپ کو کدھر سے ملے گی؟ یہی تو کویشچن ہے. تو وہ تو اسی عوام کے اندر سے ڈھونڈ کے ملے گی نا. افراد اگر ملے تو پھر کام ہوگا. اور یہ جتنے ہمارے مصلحین آئے ہیں یا جو بھی جب اس دور زوال میں جن لوگوں نے امت کے درد کو محسوس کیا، کوئی تشخیص کی کہ وجہ کیا بنی ہے، تو انہوں نے افراد کی اصلاح پہ کام کیا. یہ نظام کی تبدیلی کی بھی جنہوں نے بات کی ہے، انہوں نے افراد کی اصلاح کی بات پہلے کی ہے کہ افراد بدلیں گے تو نظام بدلے گا.
یہ تو بالکل یہ 21ویں صدی کا تصور ہے یا 20ویں صدی کے بالکل آخری اشرے کا تصور ہے کہ جس میں آ کے یہ تصور آیا کہ بھائی ہک اور بائی کروک کسی طرح اوپر سے نظام ٹھونس دو. ایگزیکٹلی. ٹھیک تو بس باقی چل پڑے گا. جی 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 صحیح. نہیں تو اس سے پہلے جتنے مصلحین ہیں انہوں نے کسی نے بھی اوپر سے مسلط کرنے والی بات نہیں کی ہے. اوپر سے. لیکن ممکن یہ جو اصل تبدیلی کی ہم پھر بات کر رہے ہیں وہ لیکن آئے گی اوپر سے. وہ دیکھیں بات یہ ہے پہلے کچھ ایسے اولو العزم لوگ پیدا ہوں گے, ہمت والے لوگ پیدا ہوں گے جو اس کشمکش سے گزر کے اسلام کا بول بالا کر دیں گے. ٹھیک ہے. جب یہ بول بالا ہو جائے گا تو اب عوام الناس کے اندر تبدیلی اب پیدا ہوگی, وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گی. اصل میں وہ آپ نے الیکشن والا سوال کیا تھا نا, یہ اب اس کے ساتھ جا کے بات جڑے گی. اچھا. ایک الیکشن ہوتا ہے نظام بدلنے کے بعد, جی. ایک الیکشن ہے نظام تبدیل کرنے کے لیے. اچھا. تو نظام تبدیل کرنے والا الیکشن اگر آپ اس بنیاد پر ووٹ لیں گے کہ ہم نے نظام بدلنا ہے, ہمیں ووٹ دو, نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ نظام بدل کے الیکشن کرا کے خلیفہ بنائیں گے تو وہ ایک بالکل دوسرا سیناریو ہے جس کے اندر آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. تو جب میں اسی سسٹم کے اندر سے اسلامائزیشن کے عمل کی بات کرتا ہوں تو وہ ٹیم تبدیل کرنے کے بعد بات کرتا ہوں. صحیح. جب انگریز کی چھوڑی ہوئی تربیت یافتہ ٹیم کی جگہ پہ کوئی دوسری ٹیم لے چکی ہو. ٹھیک. اب وہ بات بیچ میں تکوین کی بھی آ گئی تھی, تھپیڑے کھا کے پہنچنے کا. تو ہم تو نہیں بنا سکے وہ ٹیم, نہ جماعت اسلامی بنا سکی, نہ تنظیم اسلامی بنا سکی, نہ کوئی اور بنا سکا. ٹھیک ہے, وہ نہیں بن سکی. اللہ بنا دے تو مطلب وہ بنا رہا ہے, مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے وہی بنا دے. ٹھیک ہے, وہ ایک بالکل علیحدہ کام ہے. یہ جتنا ان لوگوں نے کام کیا ہے نا, یہ لوور مڈل کلاس میں اس کے اثرات گئے. اس وقت آپ کا جو سب سے طاقتور ادارہ ہے نا, جو ان سب پہ غالب آ گیا ہوا ہے کسی نہ کسی طرح سے, جی وہ سارا انہی لوگوں پہ, وہ اشرفیہ کا ادارہ نہیں ہے. ان میں سے ایک گروپ وہ ایک خاص سطح سے اوپر جا کے اشرافیہ میں شامل ہو جاتے ہیں. اوریجنلی وہ اشرافیہ میں سے نہیں ہوتے, عام پبلک مطلب وہ لوور مڈل کلاس میں سے اکثر ہوتے ہیں. ڈیپ اسٹیٹ نہیں ڈیپ اسٹیٹ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ جہاں سے وہ اٹھ کے جاتے ہیں نا, مطلب ایک جرنیل کہاں سے اٹھ کے جاتا ہے, عام لوگوں میں سے اٹھ کے بنتا ہے نا. تو اس کو اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے ماحول سے, اپنے محلے کے مولوی صاحب سے وہ اسلام کی تعلیمات اس کے لاشعور میں گئی ہوئی ہوتی ہیں. وہ اس اشرافیہ سے مختلف ہوتا ہے جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا. اچھا اچھا اچھا. جو جاگیردار تھے, جو بعد میں صنعت کار بن گئے. تو یہ کام جو ہوا ہے نا, یہ کسی پلاننگ کے تحت نہیں ہوا, یہ بس اللہ کی طرف سے ہو گیا. اور یہ جو تعلیمات تھیں اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ کبھی بھی سیکولرزم پہ, لبرلزم پہ یکسو نہیں ہوئے. اگر کہیں ٹاپ لیول سے اس کو گھسیڑا بھی گیا نیچے, لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی, ریزسٹنس آئی ہے. صحیح. یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تبدیلی آ جائے. تو ہمیں تو عام کھانے پھر میں عرض کرتا ہوں اگر ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہیں سے اللہ کی مدد اس طرح آ گئی. لیکن وہ ایک نصرت کا تصور وہ بھی ہے نا جن کا انہوں نے ذکر کیا تھا. لیکن وہ تصور یہ ہے کہ تھپیڑے تم کھاؤ, ٹھیک ہے, حلوہ پوڑی تیار کرو اور پھر بیٹھ کے کھائیں گے ہم. تو بھائی یہ تو حق تو اس کا ہے نا جس نے پھر اس کے لیے قربانی دی ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک نا وہ بات یہ ہوتی ہے کبھی کبھی, بلکہ اکثر ہوتی ہے, عوام یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ہمارے مبلغین یہ دعوت دیتے ہیں. ویسے یہ دعوت اصولی طور پہ تو درست ہے کہ آپ نیک ہو جائیں, آپ اچھے اعمال کریں, یہ آپ کی جو ہے وہ بیسک ڈیوٹی ہونی چاہیے ایز اے مسلم. لیکن وہ پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ وہ نیک عمال کریں گے, آپ اچھے ہوں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کے حالات تبدیل ہو جائیں گے, آپ کی ساری تبدیلی اسی سے آ جائے گی. ٹھیک ہے. اب مثال میں دے دیتا ہوں ایک. ویسے ہمارے یہاں جو 19ویں صدی تھی, 20ویں صدی تھی, بڑے علماء, بہت نیک لوگ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہم تو انگریز کے غلام تھے اس وقت, تو ہمارے تو حالات بہتر نہیں ہوئے. بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے اندر کوئی ایسا ہے. تو دوسرا ایک پھر اس کا ایک نکل آتا ہے ایکسٹریم, وہ یہ کہ نہیں یہ والا ایسے تو نہیں ہونا کام, آپ لبرل اسلام لے کر آئیں. لبرل اسلام ہوگا, لوگوں میں ایکسیپٹیبلٹی آئے گی. لوگوں میں جب ایکسیپٹیبلٹی آئے گی تو پھر آٹومیٹکلی تبدیلی آہستہ آہستہ وہ آ جائے گی. تو ہم اسلام کی تھوڑی تھوڑی وہ لبرل شکل بنانے کی کوشش کریں. تو یہ دونوں جو ایک ایکسٹریمز ہیں کہ آپ صرف وہ چھوڑ دیں, بس آپ اپنی نیکی کے اوپر توجہ دیں, اور دوسرا یہ کہ نہیں تھوڑا سا لبرل اسلام بنائیں, پھر تھوڑی سی تبدیلی آئے گی, پھر تھوڑا سا معاملہ ٹھیک ہوں گے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز میں کیا بیلنس ہونا چاہیے؟ دیکھیے بہرحال یہ جو مختلف کانسیپٹس ہیں نا نیکی کے, ہم تو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی دین کے جامع تصورات ہیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے, مطلب
ایک خاص دین کے شعبے کو ہی کل دین سمجھ لینا، یہ ہمارے ہاں مختلف مسالک مختلف طریقوں میں یہ چیز پیدا ہوئی. کسی نے جہاد کو کل دین سمجھ لیا، کسی نے دعوت تبلیغ کو کل دین سمجھ لیا، ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ جی درس و تدریس ہی کل دین ہے، حالانکہ یہ سب دین کے ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر کام کی ضرورت ہے، اہمیت ہے. اس وقت امت میں جس کام کے کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں کہ دوسرے کے کام کو ہم جو ہے وہ مطلب یہ کہیں کہ جی اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے اور اصل کام تو وہی ہے جو میں کر رہا ہوں. کیونکہ ہوتا یہی ہے، تحریکوں اور جماعتوں کی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ان کو اس قسم کی آپ کہہ لیں کہ جی وہ کہنا پڑتا ہے، مطلب اپنی فکر کی اہمیت جتانے کے لیے کہ اصل میں تو یہی ہے اور باقی سب تو مطلب انہوں نے سائڈیں ہی پکڑی ہوئی ہیں. تو یہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اس سے امت جو ہے نا مزید افتراق اور انتشار کی طرف جائے گی. جیسے ابن خلدون علیہ رحمہ وغیرہ نے وہ کانسیپٹ دیا تھا نا عصبیہ کا، یعنی کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو جوڑ کے تو رکھے نا. ہاں، تو اب وہ جوڑنے والی چیزیں ساری ہم نے ختم کر دی ہیں اور افتراق اور انتشار والی چیزیں ساری ہم نے پیدا کر دی ہیں. جو بھی نئی تحریک اٹھتی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر اٹھتی ہے کہ بھئی پہلے سارے تو کچھ نہیں کر رہے، اصل تو کام ہم نے کرنا ہے. باقی ٹھیک ہے، دین کا ایک جامع اور کمپریہنسو کانسیپٹ تو ہونا چاہیے. تو مطلب آپ کی انڈیویجول لائف کے علاوہ آپ کی کلیکٹیو لائف یہ بھی بہت اہم ہے. جس طرح سے دین جو ہے مسجد کے اندر ضروری ہے، اسی طرح مارکیٹ، پارلیمنٹ، آپ کی عدلیہ میں، ٹھیک ہے، ان سب جگہوں پہ دین یا اللہ کے احکامات کے مطابق، جیسے قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ یا ظالمون یا فاسقون. تو وہ بھی دین کا ایک اہم مطلب شعبہ ہے. تو سورہ بقرہ سے لے کے سورہ مائدہ، مطلب سورہ بقرہ جو ہے وہ آپ کی انڈیویجول لائف کو زیادہ فوکس کرتی ہے. نماز کے احکامات ہیں، پلرز آف اسلام، حج کے احکامات ہیں، یہ سارا کو یہ چیزیں تفصیل سے آپ کو مل جاتی ہیں. روزے کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، صدقے کے احکامات ہیں. لیکن سورہ مائدہ میں جب آپ جاتے ہیں تو بالکل وہاں اسٹیٹ لیول کی بات ہو رہی ہے. درمیان میں سورہ آل عمران، سورہ نساء کے اندر آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے بحث ہو رہی ہے، سوشل ریفارمز کی بات ہو رہی ہے. تو اسی طرح سے فرد بدلتا ہے، سوسائٹی کے اوپر آپ محنت کرتے ہو، معاشرہ بدلتا ہے، پھر اس کے بعد آپ حکومت اور اسٹیٹ کے اندر ریفارمز لے کر آتے ہو. تو مطلب یہ کہ یہ کمپریہنسو کانسیپٹ ہے دین کا، اور یہی ہے جو ہمیں قرآن پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام تو کیا. جزیرۃ العرب میں صرف نماز پڑھوانے کا کام تو نہیں کیا نا، دین کو نافذ کیا نا. اور آپ علیہ السلام کی سیرت بھی اب آپ دیکھ لیں، کوئی بھی کتاب جو معروف کتابیں جیسے الرحیق المختوم ایون کی آپ دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی زندگی میں مطلب کتنا زیادہ ہمیں ملتی ہے وہ اسٹرگل جو دین کو غالب کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے، ایون کہ مدنی دور کے اندر تو یہی لگتا ہے کہ جیسے کام ہی یہی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، مطلب جس تیزی کے ساتھ سرایا اور اس طرح سے غزوات وغیرہ اور یہ مہمات جو ہے وہ جاری تھیں، تو ایسا نہیں ہے مطلب اس کو اتنا محدود کر لینا، یہ دین کا صحیح کانسیپٹ نہیں ہے. ہاں باقی یہ کہ اگر کوئی دین کے کسی خاص شعبے میں کام کر رہا ہے لوگوں کی اصلاح کا، تو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. چلو یار میں ویلفیئر کا کام نہیں کر سکتا، کم از کم قرآن نے اطعام طعام کا بھی تو حکم دیا نا، کھانا کھلانے کا. آج ظاہری بات ہے اس قسم کی جماعت پیدا کرنا جیسی صحابہ کا تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی جماعت پیدا کی، وہ مشکل ہے نا کہ جو سارے کام کرے. ویسی جامع قسم کی شخصیات پیدا کرنا یا قرآنی شخصیات پیدا کرنا بھی مشکل ہوگا. تو آج ایسی ہوگا کہ آپ ایک کام کو فوکس کرو گے، آپ کہو گے میرے بھائی دوسرے کام کر لیں، یا ایک جماعت ایک کام کر لے دوسری، اور وہ ایک دوسرے کو جو ہے کام کو اپریشیٹ کریں. اور اپریشیٹ کرنے کے علاوہ جو ہے نا وہ اس طرح سے مطلب یوں سمجھے کہ ہم امت کا ایک حصہ ہے، جست واحد کی طرح ہے. تو ایک دوسرے کی نیگیشن میں جو ہے نا، نفی کے اندر زیادہ انرجی اپنی ضائع نہیں کرنی چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ایون کہ پہلے مسئلہ کی لیول پہ تھا، اب تحریکی لیول پہ بھی ہو رہا ہے. میں اس بات کو مطلب سمجھتا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد تھے، لیکن انہوں نے بھی کافی وقت لگا دیا جماعت اسلامی کی نیگیشن میں. ٹھیک ہے، ایک کتاب لکھ لی، 2 لکھ لی، کافی ہے. مطلب آپ نے اپنا اختلاف ریکارڈ کروانا نا، اتنا کافی ہے. خود ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، مطلب ہمارے اوپر تنقید ہوتی ہے، ظاہری بات ہے ہم بھی اس میں پڑ جاتے ہیں، پھر لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے میرے خیال میں ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. اور جو لبرل اسلام کا کانسیپٹ، لبرل اسلام دیکھیں، اگر تو آپ ایک اسٹریٹجی کے طور پہ، جیسے حامد کمال الدین صاحب نے ایک دفعہ بات کی اور مجھے وہ اچھی لگی، انہوں نے اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یار دیکھو اس وقت اوپر آنا نا کافی مشکل ہو گیا اسلام کے نام پہ. ایون کہ آپ کوئی اسلامی جماعت بھی یہ تحریک لبیک کا حال آپ نے دیکھی، ٹھیک ہے، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ جی ان کا ذہن ہی سارا اس قسم کا تھا، مطلب سطحی قسم کا ذہن تھا ان کا، وہ ان کے اندر جس قسم کا سٹف تھا تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. کوئی پڑھے لکھے اتنے لوگ نہیں تھے جماعت اسلامی ٹائپ. لیکن بہرحال اس کے باوجود اس وقت جماعت اسلامی بھی تو اتنی محنت کر رہی ہے نا، نہیں اوپر آ سکی نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت مشکل ہو گیا.
70 ایئرز میں بھی آپ نے کچھ حاصل نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اس وقت جو معروف پولیٹیکل جیسے جماعتیں ہیں, پی ٹی آئی ہے یا ایون نون لیگ ہے, اس کے اندر گھسو اور اس کے ذریعے سے کہیں اوپر آؤ. ٹھیک ہے, مطلب کوئی وزیر مشیر بن گیا کچھ اس طرح سے, تو اس طرح جیسے وہ خالد صاحب نے اشارہ کیا, چلیں وہ وہاں ادھر سے اگر کوئی آ جائے, کوئی اچھا جرنیل آ جائے, مطلب ضیاء الحق کے بارے میں دو رائے ہو سکتی ہیں, وہ چھوڑیں کیسا تھا کیسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اسلام کا نام تو اس نے لیا نا, چلو ایک کوئی ایسا آ جائے, کوئی حافظ صاحب ایسے آ جائیں جو اسلام کا نام لینے کے علاوہ نہیں, چلیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام کا نام لینے کے علاوہ کوئی, وہ یہ کہ ہمیں عام کھانے سے ہونا چاہیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ایک خاص طریقے سے اسلام آئے گا تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. اس خاص طریقے سے لانا نا, آپ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک طریقہ دیا, اور اس وقت وہ جب وہ دے رہے تھے اس وقت تو مطلب وہ بہت بہتر تھا, مطلب سمجھ میں بات آتی تھی ایجیٹیشن. اس کے بعد طاہر القادری صاحب نے ایجیٹیشن کر لی, عمران خان نے کر لیے, وہ عدلیہ کا درمیان میں معاملہ ہوا, وہ طریقہ بھی پٹ گیا. ٹھیک ہے, اب مطلب حکومت کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. تحریک لبیک کا جو انہوں نے حشر کیا, ٹھیک ہے, وہ ایک وقت تھا کہ وہ مطلب کارآمد ہوتا تھا یہ سارا کچھ, یہ مطلب لوگ یہ سمجھتے. تو اس لیے اب ضروری نہیں ہے کہ اب ہم ایک طریقے کے اوپر ہی اصرار کریں, طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. مطلب اس میں ہمیں اباحت کی طرف جانا چاہیے. کوئی آپ کے انتخابی نظام کی طرف سے آتا ہے, کوئی ادھر چلو فوجی رستے سے آ جاتا ہے, مطلب انقلاب. ٹھیک ہے, کوئی جو ہے وہ آپ کے ایجیٹیشن کے طریقے سے آ جاتا ہے, کوئی دعوت تبلیغ سے, کوئی کہتا ہے ایجوکیشن سے آ جائے گا, کسی طرح سے بھی. کوئی یہ کہتا ہے کہ یار جو اس وقت کی معروف یہ پولیٹیکل جماعتیں ان کے اندر گھسو, کہیں اوپر آ جاؤ, آپ اوپر آ کے آپ کچھ ریفارمز لے آؤ. مطلب ضروری نہیں ہے کہ 100% دین ہے, سیدھی سی بات ہے. وہی بات تھی کہ جی وہ اگر خلافت راشدہ کا کانسیپٹ لیں تو 30 سال کے بعد تو ڈکلائن آنا شروع ہو گیا تھا نا. چلو 40% دین آ جاتا ہے, 30% آ جاتا ہے, 50% آ جاتا ہے. اس دور میں یہ بھی بڑی غنیمت ہے, کچھ تو آ جاتا ہے نا. مطلب کچھ لوگ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے کہ یار فلاں قانون سازی ہم نہیں ہونے دیں گے. وہاں جا کے جو ہے وہ اذانیں کروائیں, جماعتیں کروائیں, چلو کوئی داڑھی والے وہاں بیٹھے ہیں, پگڑی والے بیٹھے ہیں, کوئی فرق تو پڑتا ہے نا. ٹھیک, تو بہرحال ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فرق تو پڑتا ہے, ایسا نہیں ہے. قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, 73 کے آئین میں اسلامی دفعات آ گئی, فرق تو پڑا نا. کانسٹیٹیوشن لیول پہ بھی آپ نے اگر کوئی کام کیا, کچھ نہ کچھ فرق تو پڑا. مطلب جی یہ کام ہو گیا کہ جی قرآن جو ہے نا وہ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل ہو گیا, چلو کچھ فرق تو پڑا نا. یونیورسٹیز میں جو ہے قرآن ترجمہ قرآن کی کلاس شروع ہو گئی, رسمی صحیح. چلو اگلی نسل آ کے منگول رسمن مسلمان ہو گئے تھے, اگلی نسلیں آ کے چلے کوئی 2-3 نسل ہو گئے. اصل میں ایک نسل میں شاید یہ کام نہیں ہونے والا. یہ جب سوچیں گے نا کہ بس ہم نے جماعت بنائی اور اسی نسل نے یہ کام کرنا ہے, وہ پھر ایکسیڈنٹ کرے گا, وہ پھر حادثے کرے گا. صحیح. اگر آپ ان کا, میں نے اصل میں جب ان کا مطالعہ کیا نا, یہ خاص طور امامت کا اور یہ سارے ان کے 12 خلفاء جو اہل تشیع کے, اثنا عشریہ کے, اچھا وہ آپ دیکھیں وہ لے کے چلتے رہے, انہیں اس چیز کا احساس تھا. مطلب شروع میں جب ظاہری بات ہے کہ ایک اہل بیت کے اندر ایک خواہش تو موجود تھی کہ ہمیں ملے, وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ایک اہل بیت میں خواہش تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ آپ اب چند دنوں کے مہمان ہیں, آپ سے پوچھ لیتے ہیں ہمارا حق ہے کہ نہیں. وہ پھر مسائل آگے چلتے. لیکن بعد میں پھر وہ جو کربلا کا حادثہ ہوا, اس کے بعد سے یہ لوگ تعلیم کی طرف چلے گئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ چیزیں جو ہے وہ تیار کرتے رہے, اور ان کے ہاں یہ کانسیپٹ موجود تھا کہ 12ویں پہ جا کے ہم اتنے سٹیبل ہو جائیں گے اچھا کہ ہم کچھ جو ہے نا وہ مطلب انقلاب لے آئیں گے. اچھا. مطلب وہ اس چیز کو سمجھ چکے تھے کہ یہ نہیں ہے کہ جی اب یہ ایک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ اب ہو گیا تو اب ہم نے کھڑے ہو جانا ہے. صحیح. حسنی کھڑے ہوتے رہے, حضرت نفس زکیہ کا معاملہ وہ مسلسل کھڑے ہوتے رہے, لیکن انہیں کامیابی نہیں ملی. عباسیوں کو مل گئی, عباسی بھی انہی کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے رہے, فاطمیوں کی بنیاد پہ انہی کے ساتھ مل کے, لیکن وہ حسنی زیادہ ملے. حسینیوں نے اس مطلب جو ہے نا وہ اسٹریٹجی کو لیا کہ نہیں یار اس کو, اچھا وہ آج تک باقی ہیں. تو بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام 3 نسلوں میں ہونے والا ہے. ایک نسل کو تعلیمی کام کرنا چاہیے, تعلیمی سے مراد محض تدریسی نہیں, مطلب فکری بھی, کہ ہم نے یہ گول اچیو کرنا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ بات سمجھیں جو ساری ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ دین کا جامع تصور ہے, اس کے اعتبار سے وہ تعلیمی کام کرے اور بیس بنائے. دوسری نسل جو ہے نا وہ ادارے بنائے گی, وہاں سے جو لیڈرز پیدا ہوں گے اس تعلیم کے مراحل سے جو نکلیں گے, وہ پھر اس فکر کے مطابق ادارے بنائیں گے, مدارس بنائیں, آپ ہاسپٹلز بنائیں, یتیم خانے بنائیں, مطلب سوسائٹی میں گھسیں. آپ بات سمجھیں, ہر اعتبار سے میڈیا سیلز بنائیں. ٹھیک ہے, وہ مطلب جو ہے سکولز بنائیں, وہ کالجز بنائیں,
ادارے مطلب اداروں کے اوپر آپ کا ریاست کا پورا اسٹرکچر جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو آپ سوسائٹی میں آپ کی پریزنس ہو. پھر جو تیسری نسل ہے نا وہ ان اداروں کی بنیاد پہ تحریکیں اور جماعتیں کھڑی کرے. پھر مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پیچھے ایک بیس موجود ہے، پھر لگتا ہے کہ شاید یہ کام ہو جائے. اچھا ان لوگوں نے ٹرائی کی تھی، وہ 12ویں نسل میں بھی کام نہیں ہو پایا، اور سسٹم اتنا مضبوط تھا وہ دوسری طرف. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ان کے الائز تھے بنو عباس، لیکن وہ نہیں کام ہو پایا. رشتہ داریاں بھی قائم ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے، ان کے ائمہ کے ساتھ جو ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہیں کام ہو پایا. تو اس لیے مطلب بہت جسے کہتے ہیں نا کہ احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. اب سوچ میں یہ ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، آج ہی تحریک کھڑی کرو اور کل کو جو ہے نا وہ آپ انقلاب لانے کے لیے باہر نکل پڑو. جیسے ہمارے یہاں ملیٹنسی کے ذریعے سے، طالبانائزیشن کے ذریعے سے جو ہے ریوولٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا کیا، اس کا نقصان ہوا ہے. اب لوگ اپنے بچوں کو جو ہے وہ تحریک کے اندر اسلامی تحریک بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں. جہاد کا نام بدنام ہو چکا ہے، اپنی داعش کے ہتھے نہ چڑھ جائے، ٹی ٹی پی کے ہتھے نہ چڑھ جائے. کتنا خوف آپ نے پھیلا دیا لوگوں کے اندر. یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا نقصان زیادہ ہو گیا. بالکل صحیح. ایک چھوٹی سی وضاحت ہے. جی ضرور. وہ ڈاکٹر صاحب کی تحریک کی، خاص طور پہ آخری وہ جو عوامی تحریک کا مسئلہ ہے، اس کے حوالے سے تنقید سے بالا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر ایک کے تصور پہ تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہ پہلے اس کا جو اپنا کانسیپٹ ہے اسے پوری طرح سمجھنے کے بعد ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کا موقف وہ نہیں تھا جو کچھ طاہر القادری صاحب نے کیا یا عمران خان صاحب نے کیا. وہ عوامی تحریک بنانے کے لیے بھی سال ہاں سال چاہیے ہوتے ہیں. یہ ان سب نے لانگ مارچ سے شروع کیا، وہ لانگ مارچ پہ ختم ہوتی ہے. صحیح ہے. وہ بس مجھے اس پہ وہ ایک بات یاد آ رہی تھی، کسی نے کسی کو نمازی بنانے کے لیے کہا نا کہ اگر تم 40 دن تک نمازیں 5 وقتہ جو ہے نا مسجد میں جا کے پڑھو گے تو میں تمہیں گائے انعام میں دوں گا. اچھا. تو 40 دن جب پورے ہو گئے اس نے کہا جی وہ گائے، اس نے کہا یار میں تو تمہیں نمازی بنانے کے لیے یہ کیا تھا، تو گائے وائے تو میں نے تمہیں کوئی نہیں دینی. اچھا. اور کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے بھی بغیر وضو کے پڑھی تھی. تو ان لوگوں نے تحریک بغیر وضو کے چلائی تھی. اس کو ڈاکٹر صاحب کی تحریک پہ قیاس نہ کریں. ٹھیک ہے. ویسے بھی ہمارا فقہ کا بھی اصول ہے نا، میں نے دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب کوئی کہے کہ میری نماز نے مجھے فحشی اور منکر سے نہیں روکا لہٰذا نماز کا کوئی فائدہ نہیں، تو غلط بات ہوگی. بالکل ایسے. اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ انہوں نے کیا چلایا، ڈاکٹر صاحب کیا چاہتے تھے، وہ بالکل ایک مختلف بات ہے. اب ایک آدمی جنگ نہیں جیت سکا تھا تو اس کا لازمی مطلب نہیں ہے دوسرا بھی نہیں جیت سکا. بالکل صحیح. دوسرا جیت بھی جاتے ہیں. اچھا، کچھ ہم نے نوجوانوں کی بھی تو بات کرنی ہے. کچھ نوجوانوں کی شکایتیں ہیں، ایک میں آپ سے کر لیتا ہوں اس کا ذکر. اب ہمارے یہاں پہ یونیورسٹی گوئنگ کوئی جوان ہے، کالج میں جا رہا ہے، یونیورسٹی میں جا رہا ہے، بھائی وہ کہتا ہے دیکھیں آپ مغرب میں یہ دیکھیں اتنی ان کی کمپنیز ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب کہ سائنس جو ہے اور ٹیکنالوجی جو ہے اس نے مغرب کا دیکھیں کیا ان کی ایک ایک کمپنی، یہاں تک کہ امریکہ کی کچھ ایک کمپنیز ہمارے جی ڈی پی سے زیادہ ان کی نیٹ ورتھ ہے، گراس نیٹ ورتھ 500 بلین ان کی ایک کمپنی بنا رہی ہے. امیزون کو دیکھ لیں، اسی طرح سے دیگر ہیں، انویڈیا کو دیکھ لیں، کیا کیا انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں اچیو کر لیا، ہر چیز اچیو کر لی ہے. وہ کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں یہ کہتے رہتے ہیں بھائی وہ جاؤ ادھر کا کہ نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو، وہ ٹھیک ہے ہم کریں، آپ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ اور کیوں نہیں کہتے آپ کہ آپ جا کے بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کرو، اس پہ توجہ دو، اور اس کے بعد آپ ترقی کر جاؤ گے. ہم نے تو ان کی ترقی کا یہی راز دیکھا ہے کہ وہ سائنس کی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں، انہوں نے تو سائنس کی وجہ سے کی ہے، آپ ہمیں کسی اور طرف لگا رہے ہیں. تو ان کی شکایت کیسے رفع ہوگی؟ شداد کی شکایت کو کوئی نہیں رفع کر سکتا، وہ جنت بنائے. ٹھیک ہے، میں تو اب اسے نہیں کہہ سکتا کہ تم جنت نہ بناؤ. ٹھیک ہے. باقی اگر دیکھیں ہم سے گلا تب ہو کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے منع کریں کسی کو. صحیح. یہ کہیں کہ یہ سیکھنا حرام ہے، یہ سیکھنے والے کافر ہیں، یہ سیکھنے والے دوزخ میں جائیں گے، پھر ہم سے کوئی گلا کریں. کوئی سیکھنا، اگر ہم نہیں بولتے تو شکر کریں کہ ہم انہیں سیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں. ہم سے پرفارمنس مانگتے ہیں تو ہمارے کام کی مانگیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے سائنٹسٹ ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا. صحیح. پھر ہم کوئی پورٹل بناتے اس سے معراج کراتے آپ کو، وہ تو ہم نے نہیں دعویٰ ہی نہیں کیا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، پہلے اسے سمجھیں نا. جی. کہ دنیا کا مقصد کیا ہے؟ امتحان مقصد ہے. یہاں جنت بنانا مقصد نہیں ہے. آپ جسے کامیابی کریں وہ دنیا کی کامیابی ہے. جی جی. جو دنیا میں بہت سے لوگوں نے حاصل کیا، اسکندر اعظم نے حاصل کیا ہے، اور نمرود اور فرعون نے حاصل کیے.
اصل بات یہ ہے کہ آپ کا ویژن درست ہو جائے, ورلڈ ویو ٹھیک ہو جائے. جی جی. کہ دنیا سے ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, لیکن یہ اس کی اہمیت سیکنڈری ہے, پہلے نمبر پر آخرت آتی ہے. بندہ مومن کو اپنی یعنی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اسے یہ دیکھنا چاہیے کل اس کا کیا بننا ہے, وہ فرسٹ پریورٹی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا کام تو یہ ہے. اس پہ اگر کوئی خفا ہوتا ہے, کوئی ناراض ہوتا ہے, کوئی ایون مطلب گالی گلوچ پہ بھی اتر آتے ہیں, تو کوئی عرض نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات ضرور آئے گی کہ آپ نے جیسے ایک سارا میکنزم بیان کیا, ہم نے دیکھا اسپین کے اندر جو مسلم اسپین ہوا کرتا تھا اس کے اندر بے انتہا ترقی ہوئی. مطلب جہاں تک کہا جائے کہ ساری کی ساری یورپ کی اس وقت کی ملا لیں تو جتنی صرف ایک مسلم اسپین میں ترقی ہوئی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں. آج کل بھی کورڈوبا کی ان چیزوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. تو وہ جو ایک میکانزم تھا وہ یہی میکانزم تھا جس کا آپ نے جیسے اب, لیکن آج کے دور کے حساب سے بھی ہم نے دیکھنا, پھر آج کے دور میں بھی ہم وہ والا میکانزم اپلائی کریں گے اور اسی میکانزم کے تحت ہم کریں گے. وہ جو لوگ آئے تھے جنہوں نے اسپین کو پہلے فتح کیا, پھر وہاں پہ ترقی کی, پھر وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا, تو یہاں پر ایک دم سے تو آ کے کوئی فتح نہیں کر رہا آپ کے لیے, تو وہ میکانزم اپلائی نہیں ہو رہا. تو ہم اس میکانزم کو کیسے اپنے لیے آج کے دور میں مثال کے طور پہ لے سکتے ہیں یا پیش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ایک جو آپ کا پچھلا کویشچن ہے اس کو بھی ہم ساتھ لیں اور اس پہ بات آگے چلائیں کہ دین کا غلبہ جو ہے نا اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ اس وقت ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ دین کا غلبہ مطلوب ہے پوری دنیا کے اوپر, جیسا کہ احادیث میں بھی اس کی بشارت موجود ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام یہی آ کے کریں گے. آپ علیہ السلام نے یہی کام جزیرۃ العرب کی حد تک کیا, خلافت راستہ میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی. تو یہ ٹیکنالوجی کی ترقی کے بغیر ممکن نہیں ہے, فی زمانہ ممکن نہیں. ٹھیک. ہاں, مطلب اب آپ کہیں کہ جی ہم ادھر سے ٹینکس آئیں گے اور ادھر سے ہم مٹی کے پتھر پھینکیں گے, تو وہ مطلب ٹینک جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. تو یہ باتیں جو ہے وہ خیر ہوتی رہی ہمارے یہاں. افغان جہاد کے اندر بھی, جہاد کشمیر کے اندر بھی اس قسم کی باتیں, جو جہادی لٹریچر جو ہے وہ پیدا کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کو مطلب موٹیویٹ رکھنے کے لیے یا ایون کہ چندہ جمع کرنے کے لیے, اس قسم کی باتیں بھی. باقی اللہ کی مدد بھی آتی ہے, اس میں بھی کوئی انکار نہیں, لیکن مبالغہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اندر. بالکل. آپ علیہ السلام نے بھی جو جد و جہد کی ہے نا, ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی معجزانہ کام زیادہ تھا, ایسا نہیں تھا. صحیح. گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر آپ علیہ السلام کی جد و جہد تھی. ایون کہ جس قسم کی آپ کہہ لیں کہ جی ملٹری ٹیکٹکس آپ علیہ السلام نے استعمال کی مختلف غزوات کے اندر, مطلب وہ آپ اس اعتبار سے سیرہ کو اسٹڈی کریں تو انسان اشش کر اٹھتا ہے. پہلی دفعہ عرب کے اندر دبابہ کا جو یا منجنیق کا استعمال آپ علیہ السلام نے کیا اور باقاعدہ یمن سے منگوایا. ٹھیک ہے, ابن شام وغیرہ کی روایت, عربوں کو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا. اس کا جو ہے طائف کی جنگ میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہوا, دبابہ کا استعمال ہوا. صحیح. تو آپ علیہ السلام نے اس وقت کی جو ٹیکنالوجی تھی جس سے عرب بھی ناواقف تھے, اس کو آپ علیہ السلام نے استعمال. جاسوسی کا نیٹ ورک بہت زبردست تھا سیرت کے اندر اگر آپ اس اعتبار سے مطالعہ کریں نا, بہت زبردست تھا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ بدر اور احد اور خندق اب دیکھیں, پہلی مرتبہ عربوں نے کو معلوم ہوا کہ جی خندق بھی کوئی چیز ہے, مطلب ڈیفینس کے لیے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایکسیپٹیبلٹی تھی اور آپ نے اس کو چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ادھر ادھر سے جہاں سے مشورے ملے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر جو ہے نا یہ سب کچھ ہوا زیادہ. اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی, ٹھیک ہے, جیسے بدر میں آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشی میں بھیجی, جیسے حنین کے اندر آئی اور اس طرح سے تبوک کے اندر. تو اس لیے اس وقت بہت ضروری ہے ٹیکنالوجی کے اندر یہ ترقی کرنا, یہ بہت ضروری ہے اگر ہم واقعتاً جو ہے دین کا سمجھ. اور بات آپ کی بھی ٹھیک ہے, اس وقت میں دیکھ رہا تھا کہ صرف فن لینڈ کا جو R&D کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہے خرچہ ہے وہ 57 ہمارے ممالک سے زیادہ ہے. اور ایون 57 کے جو پیٹنٹس ہیں 57 کنٹریز کے, اور ان سے زیادہ ایک اسرائیل کے پیٹنٹس. تو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں وہ لوگ بہت آگے ہیں, ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں. ایون کہ ابھی یہ جو ایران کی بات ہے کہ جی ایران جو ہے وہ بڑا اچھا جواب دے رہا ہے US کو, تو سب کو پتہ ہے پیچھے چائنا ہے. ہم نے جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کر کے بہت نیک نامی کمائی ہے, لیکن سب کو پتہ ہے پیچھے چائنا ہے. مطلب ہم کون سے اپنے وارشپس ہم نے استعمال کیے, ٹھیک ہے, ابھی بھی چائنا کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دے گا تو انڈیا کی ایسی کی تیسی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کی اغیار کے ہتھیاروں سے لڑ رہے ہیں, سیدھی سی بات. تو ٹیکنالوجی میں ہمیں آگے بڑھنا ہے, مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ
خود کفیل ہونا ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ترقی بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ کہ مولوی نے روکا بھی نہیں ہے اس سے. بالکل. اب پرانی باتیں ہو گئی جی، لاؤڈ اسپیکر سے روکا تھا، تصویر کو روکتے تھے، فلاں امکان. چلو یار چھوڑو، ابھی حکومت تو اس وقت آپ کی ہے نا، ساری یونیورسٹیز آپ کے پاس ہیں، 300 کے قریب تو یونیورسٹی ہے پاکستان کے اندر صرف. تو آپ ہمیں بتاؤ، آپ نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں یہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا سوال تو آپ سے پوچھنا چاہیے نا. تو ہم تو آپ کو نہیں روک رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کرو، اور اگر کوئی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو اس کا پہلا فریضہ یہ ہوگا، وہ یہی کام تو کرے گی. بالکل. کس نے آپ کو کہا کہ ایٹم بم بنانا حرام تھا اور آپ نے غلط کام کیا؟ ٹھیک ہے، سبھی مولوی جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی منا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، تو آپ اگر آج جو ہے وہی ٹیکنالوجی جو چائنا یا یو ایس 5th جنریشن جو وارشپس وہ جو جس طرح سے وہ پیدا کر رہے ہیں، آپ وہی پیدا کرنا شروع کر دو گے تو مولوی فتوی لگائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو خوش ہوں گے. ٹھیک ہے کہ آپ کا ملک ترقی کر رہا ہے تو یہ کام کرو، اور یہ کرنے کی ضرورت ہے. ایون دیکھیں نا، قرآن میں بھی ایسی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. قرآن نے ایک جگہ سورہ انفال میں کہا کہ پہلے یہ تھا کہ 1:10 کی ریشو تھی، اب تمہارے ایمان میں کمزوری آ گئی، اب جو ہے نا وہ 1:2 کی ریشو سے تم دشمن سے لڑو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت عددی قوت تھی، دونوں طرف تلواریں تھیں. اب وہ معاملہ نہیں رہ گیا نا، نیزہ تھا یا اس وقت بھالا تھا یا ڈھال تھی، ٹھیک ہے، یا گھوڑے دونوں طرف سے لڑ رہے تھے. اب یہ فرق بہت زیادہ بڑھ گیا. تو اس وقت کی جو سپر پاورز کو ہم نے شکست دی، ٹھیک ہے، عسکری غلبہ آ گیا خلافت راشدہ میں، عسکری غلبے کی وجہ سے آپ کا تہذیبی غلبہ ہوا. باقی جسے آپ علمی اور سائنسی غلبہ کہہ رہے ہیں وہ بنو عباس کے دور میں ہوا. صحیح. تو سب سے پہلے عسکری غلبہ بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر تہذیبی غلبہ ہوتا ہے. مطلب جو عسکری طور پہ غالب امریکہ ہے، اس کا تہذیب چل رہی ہے، سیدھی سی بات. تو جو عسکری طور پہ غالب ہوگا اس کا تہذیبی غلبہ ہوگا، جس کے تہذیبی غلبہ ہوگا وہ پھر علوم پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ پھر علوم کا جو ہے وہ احیاء کرے گا. تو وہ سٹیپس تو اسی طرح سے چلنے ہیں. اب عسکری غلبے کے لیے اب آپ کہیں کہ دی وداؤٹ ٹیکنالوجی یہ ہو جائے گا تو یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ایمان کا لیول بھی وہ نہیں ہے. یہ تو ہے. آپ علیہ السلام نے بھی اس کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر کیا، یہ بات اہم ہے. مطلب آپ کو صلح حدیبیہ بھی کرنی پڑی، آپ کو میثاق مدینہ بھی کرنا پڑا. ٹھیک ہے، مطلب ہر وقت جو ہے وہ جنگ نہیں نہ کی، تو خیبر بھی ہے، سارا کچھ ہے، حنین بھی ہے، ساری چیزیں آپ سامنے رکھیں نا تو آپ کے سامنے مطلب پورا نقشہ آ جاتا ہے. تبوک بھی ہے، ہر ایک بالکل ایک ڈفرینٹ اینگل سے آپ اس کو دیکھتے ہیں. تو آج بھی وہی کام ہے، آپ کو یہ سب کرنا پڑے گا بالکل اس دنیا میں اگر آپ کو چلنا ہے تو. بالکل ٹھیک، غالب آنا ہے تو. ایگزیکٹلی. اچھا باسی صاحب، آخری ایک پوائنٹ بہت اہم پوائنٹ ہے، لیکن آگے میں نے نوجوانوں کی کچھ بات کی، لیکن یہ ہے کہ ہے تو ہمارا سرمایہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ہمیں کوئی امید ہے فیوچر کے لیے تو انہی سے ہے. اچھا میں اگر ایک تھوڑا سا اس میں اضافہ کر لوں. جی ضرور کر لیں. دفاع کے لیے تو ٹیکنالوجی کی بہت اہمیت ہے. بالکل ٹھیک ہے. موجودہ دنیا میں آپ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، کسی ملک پر اپنا قبضہ عسکری طور پر برقرار نہیں رکھ سکتے. افغانستان اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بہت کمزور طاقت افغانستان، امریکہ بہت طاقتور ملک، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، وہ 20 سال تک سر ٹکراتا رہا، اسے وہاں سے بے نیام و مرام واپس جانا پڑا. ویتنام بھی اس سے پہلے ویتنام تھا. ابھی وہ پھر افغانستان ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہم تو پڑوسی ہیں، بہت ہم اس کے اوپر دانت پیس رہے ہیں، لیکن ہم ادھر جا کے قبضہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا ہمارے اوپر قبضہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس نے ہم سے ایک ملک علیحدہ کیا، بنگلہ دیش بنایا، لیکن خود نکل گیا بیچ سے، یعنی وہ اپنا قبضہ وہاں پہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اگر دنیا پہ اپنا غلبہ چاہتے ہیں نا تو وہ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوگا، آئیڈیالوجی سے ہوگا. دفاع کے لیے ٹیکنالوجی بہت ضروری ہے، اس کی مخالفت بھی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک، لیکن یہ کہ آج جو دنیا فتح کرنے والی شے ہے نا وہ نظریات ہیں جن کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو تبدیل کرتے ہیں. اور ہم اگر اپنا دنیا بھر میں چاہتے ہیں ہمارا نظام آئے، ہماری تہذیب آئے، تو وہ ہمیں نظریاتی کام زیادہ کرنا ہوگا. اس کو وہ سپورٹ درکار ہے، طاقت عسکری بھی طاقت چاہیے، لیکن اصل جو فاتح کی حیثیت جس کی ہوگی نا وہ قرآن ہے، وہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، وہ ہمارے نظریات ہیں. اور وہ ہر وہ شخص کے جو سلیم الفطرت ہے اس کے دل کی آواز ہے، وہ بے شک مسلمان نہ ہو، اس تک وہ اصل آواز پہنچ جائے، اسے ماننے میں دیر نہیں لگے گی. اچھا، اس سے ایک پہلے ایک چھوٹا سا کامنٹ کہ اب مصر کی اگر ہم مثال لیں تو
مرسی صاحب جو تھے آئیڈیالوجی رکھتے تھے، اخوان کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کے اوپر تو ملٹری وغیرہ غالب آ گئی اور انہوں نے آ کے پھر سے، تو یہاں پر تو دفاع کا جس کے ہاتھ میں مائٹ ہے وہی رائٹ ہے، وہ جس کی لاٹھی اس کی بینس، یہاں پر تو وہی چل رہا ہے نا کہ آپ کے ہاتھ میں اگر طاقت ہوگی تو آپ ہر چیز انفورس کر لیں گے، اگر آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، آپ جتنی مرضی اچھی آئیڈیالوجی لے کر آئیں تو آپ انفورسنگ کیپیسٹی آپ کے پاس نہیں ہو سکتی، تو یہاں پر ہم کیسے اپلائی؟ ہم تو انٹرنیشنل سیناریو میں بات کر رہے تھے نا، وہ ایک ملک کا مسئلہ ہے، ملک کے مسئلے پہ اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اور طرح کی طاقت درکار ہے. اچھا، اب میں اس کے مقابلے میں اگر اردگان کی بات کروں، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو ہتھیار تو نہیں تھے نا، بغاوت اس کے خلاف بھی ہوئی تھی، لیکن عوام سڑکوں پہ آ گئی تھی، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، وہ بغاوت ناکام ہو گئی تھی. مصر میں وہ اس کے خلاف ریزسٹنس ہوئی، لیکن وہ ریزسٹنس اتنی نہیں تھی کہ فوج کا رستہ روک سکتی، ریزسٹنس ناکام ہو گئی، فوج کامیاب ہو گئی. تو یہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی سیاسی حکومت ہوتی ہے وہ جس بل پہ کھڑی ہوتی ہے وہ اصل میں عوامی مقبولیت ہوتی ہے. وہاں پہ بھی وہ ٹیکنالوجی یعنی وہ طاقت جو ہوتی ہے نا وہ عارضی ہوتی ہے. 3 سال کے لیے مارشل لاء لگ سکتا ہے، اس کے بعد انہیں بھی کوئی نہ کوئی چودھری شجاعت اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے، اس کے بغیر نہیں چلتا. صحیح، ٹھیک ہے. تو یہ یعنی انٹرنل ڈائنامکس اور ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اور ہوتے ہیں. میں اس انٹرنیشنل گلوبل سینیریو میں بات کر رہا ہوں. صحیح. تو یہ بات تھی کہ جیسے نوجوان ہے، سرمایہ میں ذکر کر رہا تھا ہمارا، تو ان کے ہاں تیزی سے کانسیپٹ، کیونکہ آپ بھی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ہم بھی یونیورسٹی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تیزی سے ایک نظریہ پھیل رہا ہے لبرل اسلام کا. حالانکہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ کویشچن کیا تھا آپ سے، میں فائنلی کون سا نظریہ پھیل رہا ہے؟ لبرل اسلام. لبرل اسلام کا. اچھا. ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ ہم نے اگر آگے پروگرس ترقی کرنی ہے تو لبرل اسلام کو اپنانا پڑے گا. ہم لیکن آپ کی طرف سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کہیں گے بیٹا آپ ایسے کر لو. ہم جو آج کے موضوع سارا ڈسکس کیا ہم نے کہ ہمارا وہ جو سنہری دور گولڈن ایج تھی اس کا ریوائول ہم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ گارنٹی کون سی چیز کریں گے؟ لبرل اسلام سے ان کا مفہوم کیا ہے؟ لبرل کا یہ ہے کہ یہ میرا ہو سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی اور کا کوئی اور موقف بھی ہو. لبرل اسلام یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے امریکہ کا دیکھیں، ایک نیو یارک کا ایک آج کل وہ ہے میئر ہے، اس کا نام ہے زہران ممدانی، تو مسلمان ہے، نماز وغیرہ پڑھتا ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے LGBTQ بھی ٹھیک ہے، LGBTQ کو ہم رائٹس دیتے ہیں، وہ اچھی طرح سے اپنی کریں، جو بھی کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام آپ کو نہیں روکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو کہ اس کے اندر ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. تو یہ ایک لبرل آئیڈیا ہے کہ آپ اس طرح سے دیکھیں، آپ اپنے ٹھیک ہے اپنا کام کو رکھیں، لیکن آپ جو اس کے نیچے اسلام کے متضاد آئیڈیالوجیز ہیں اس کے پاس اتنا اس کو نہ کریں، ریزسٹ نہ کریں. تو آپ اسی طرح سے رہیں گے تو لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ ایکسیپٹ آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے اسی صورت میں آئے گی. تو یہ ہے وہ آئیڈیا. تو اس صورت میں سمجھ آ گیا مجھے. ہاں، اسے لبرل اسلام نہ کہنا، اسے لبرل مسلم کہیں. اچھا. ہاں، وہ مسلمان ہے، نام کا مسلمان ہے، اور وہ لبرلزم کے فروغ کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا. ہاں، اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اعتب قرآن غیر ھذا و بدل ہو کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی دوسرا قرآن لے آؤ یا اس کو تبدیل کر دو، یہ کوئی نہیں کر سکتا. اچھا. اب مثلاً آپ نے LGBT کی بات کی ہے، جی، اس میں اسلام میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی. نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے. ہاں. اور اس کے خلاف قانون سازی کر کے اور بندہ یہ کہے کہ یہ قانون میں نے ٹھیک بنایا ہے، تو وہ تو پھر مفتی سے فتویٰ لینا پڑے گا اس کے اسلام کا بھی. اچھا. تو یہ مطالبہ تو حضور سے بھی ہوا ہے نا. اچھا. ہاں، کچھ ہماری مان لیں، باقی کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں اس میں ایک چیز کا اگر میں ذکر کروں، اصل میں یہ ان مسلم کمیونٹیز کا مسئلہ ہے جو کسی نان مسلم اسٹیٹس میں بیٹھی ہیں. اچھا. اب جیسے ہمارے انڈین مسلمز ہیں، اب ان کو سیکولرزم، ان کو لگتا ہے یار ہمیں سیکولرزم کو سپورٹ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ سیکولرزم کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم جو ہندوؤں کی ایکسٹریمسٹ آپ کہہ لیں جو ہیں، ان کے شر سے، ان کے فتنے فساد سے، ظلم سے ہم بچتے ہیں. کیونکہ سیکولرزم کہتا ہے کہ بھائی منارٹیز کو ان کے حقوق دو، کرسچنس کو بھی ملیں گے، ہمیں مطلب وہ کانگریس کی طرف زیادہ جائیں گے بجائے مودی جی کے. تو اب یہاں مسئلہ میرے خیال میں شاید یہ نہیں، مطلب ضروری نہیں کہ وہ کوئی اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں یا یہ ان کا وہ کوئی ایجنڈا ہے بھی نہیں. وہ بیسیکلی اپنے رائٹس کو سیکیور، مطلب وہاں سروائیول کی جنگ ہوتی ہے. ٹھیک. اب US میں بھی اگر مسلمان موجود ہیں وہاں، مطلب آپ کے اوپر ٹیررزم کے اور اس قسم کے الزامات لگ رہے ہیں اور آپ کی کوئی حیثیت ویلیو ہی نہیں ہے، تو وہاں اگر آپ اس لیے اس جد و جہد میں شامل ہوتے ہو اس طرح سے، مطلب لبرل بن کے آپ اس لیے سامنے آتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یار یہاں یہی آئیڈیالوجی ہم کیا آٹے میں نمک کے برابر ہے. یہاں ہم ان کی اصطلاحات کے ساتھ کھیل کے اپنے لیے اپنی مسلم کمیونٹی کو رائٹس لے سکتے ہیں.
सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक। तो शायद इस पर्सपेक्टिव में उसकी गुंजाइश निकलती है। वल्लाह। अच्छा। लेकिन ये आप देखें, ये दो मिसालें अलग हैं। हाँ। एक है इंडियन मुसलमानों की मिसाल, जी जी। वो वहाँ के राशियाँ रहते हैं हमेशा, वो वहाँ पे वहीं पैदा हुए हैं। जो अमेरिका में गया है वो क्वालिटी लाइफ के लिए गया है और बाई चॉइस गया है जी। उसकी मजबूरी नहीं है अमेरिका में रहना। हाँ हाँ। आज भी वो अमेरिका से निकल के किसी दूसरे मुल्क में जाके आबाद हो सकते हैं। जी जी। और वहाँ वो टिका हुआ है एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। हाँ। तो एक मजबूर और मखूर मुसलमान एक बिल्कुल अलग बात है। हाँ। और एक दूसरी सरजमीन में जाके आबाद हो सकने की आज़ादी रखने वाला मुसलमान एक अलग बात है। इन आर्जी वासियातुन, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, फ़ैया या फ़ाबुदून, बंदगी मेरी करनी है। अमेरिका में मुमकिन नहीं है तो वहाँ क्यों बैठे हुए हो, निकलो वहाँ से। ठीक है। इंडिया में जो हालात अब बन गए हैं ना, उन हालात में कोई वो सेकुलरिज्म तो लिबरलिज्म से वैसे भी एक मुख्तलिफ चीज़ है। तो वहाँ पे भी अब सूरत हाल ये हो गई है कि सड़कों के ऊपर मुसलमानों को कान पकड़वा के वो जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। जी जी जी। तो अब सेकुलरिज्म उनके तहफ़्फ़ुज़ की जो है ना वो बुनियाद नहीं बना। तीसरी बात यह है कि देखें, उसूली बात अगर आप करें ना, तो एक सेकुलर मुल्क के अंदर आपने राइश तो रखी है, उसे कबूल भी किया है, उसकी हमायत करना बहरहाल एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। ये बात ठीक है, उसके में आपको प्रोटेक्शन मिल गई है। आप उसे कबूल नहीं करते तो आप वहाँ पे, जैसे मुसलमानों की रियासत के अंदर अभी हमने बात की थी, तो एक अक़लियत बन के रहना होगा, ज़िम्मी बन के रहना होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन तो उसको भी दी है इस्लामी रियासत ने, लेकिन ये है कि बहरहाल उसकी वो ग्रेड वो नहीं रखा है जो दूसरे मुसलमान सिटीज़न का है। वो स्टेटस अपने लिए कबूल करना पड़ेगा। तो ये कबूल कर लेना चाहिए ना, बजाय इसके कि अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर तब्दीली गवारा की जाए। तो मेरा इस मामले में थोड़ा सा इख्तलाफी राय है। ठीक है। वो ये है कि अमेरिका में राइश पजीर लोग, अब देखें ये जो है क्या LGBT कोई मामूली बात नहीं है। जी जी। ये कौम लूत वाला अमल है। जी जी। अब ये कि अमेरिका में राइश रखने के लिए, क्वालिटी लाइफ बसर करने के लिए आप इस पे भी कंप्रोमाइज हो जाएं, तो ये तो बहुत बड़ा सौदा है ना किया है तूने। अगर मुसलमान वहाँ रहेंगे नहीं तो इकामत दीन का काम वहाँ पे कैसे होगा? हाँ, तो वो इकामत दीन जिसको करने के लिए अपने दीन से पहले दस्तबरदार होना पड़े, वो बेशक अपना सही है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट पर ये कि आपने जैसे ये जिक्र किया था कि ये मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्क में अगर कोई रह रहा है तो ये उसके लिए आपने कहा कि शायद उसके सर्वाइवल के लिए अगर ये ज़रूरी हो तो वो उसके अंदर गुंजाइश निकाले, लेकिन मुस्लिम मुल्क के अंदर नहीं। अगर हमारे यहाँ कोई लिबरल है या ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के ऊपर तो ये अप्लाई नहीं हो रहा ना। असल बात ये है कि मतलब एक उसूली तौर पे हम बात कर सकते हैं ना, वो कुरान की उस आयत से कि जी कलमे कुफ्र कहने का भी जवाज़ है। जी जी जी। अब ये है कि उसको क्या वाक़तन कोई जान का थ्रेट है कि नहीं है। ठीक है, मतलब अमेरिका में जिस तरह का उसको थ्रेट है, इंडिया में भी क्या उसी तरह का थ्रेट है। तो मतलब ये केस टू केस वेरी करेगा। हमने तो अभी एक मतलब इसको हमने एक प्रिंसिपली जो है एक बात कही। ठीक। वाक़तन उसके मतलब कोई जान का मसला बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ। तो सर्वाइवल के लिए यानी इंसान मतलब अपनी जान बचाने के लिए अगर ऐसा करना चाहता है तो शायद उसकी कोई गुंजाइश निकल सकती है। सही। लेकिन जारी बात है, इंसान को ये नहीं कह सकता कि अब ये कोई हतमी राय है। एक बात हमें समझ में आती है, बस ठीक है। ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आपने ना सिर्फ मेरे ऐसे सवालात थे, ज़ाती तौर के पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ वो चीज़ें जो कि माशरे के लिए ज़रूरी हैं वही पूछी जाएँ, बजाय इसके कि सिर्फ आइडियोलॉजिकल ऐसी बात की जाए जो कि हम पहले भी लोगों को जानती हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिकलिटी का पता नहीं होता। मैंने कोशिश की कि प्रैक्टिकली जो बात है उसके बारे में बात की जाए। नाजरीन से भी यही दरख्वास्त है कि अगर आपका इस बारे में कोई क्वेश्चन हो मज़ीद भी आप कमेंट्स में भी हमें ज़रूर बताया करें, ताकि हम आइंदा के प्रोग्राम्स के लिए भी आपकी ही सवालात और आपकी ही मुश्किलात के हल जानने के लिए मेहमानों से उसके सवालात किया करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया अगेन। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।